बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा और यकीनन दिन का आगाज़ आपने अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से ही किया होगा। उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करने से ही आपने दिन का आगाज़ किया होगा, क्योंकि महीना भी आज़ादी का है और बस अब काउंटडाउन जब शुरू हो चुका है, कुछ ही घंटों बाद हम जश्न आज़ादी जो है वो मनाएंगे। तो हमें हर दिन, हर लम्हा, हर वक्त, हर सांस के साथ जो है वो शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह पाक का कि एक तो उसने हमें आज़ाद वतन दिया, फिर हम आज़ादी से इसमें सांस ले रहे हैं। अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरत ज़िंदगी हमें दी, सेहत हमें दी, फैमिली से नवाजा और बेशुमार अपनी नेमतों से हमें नवाजा। तो क्यों ना हम जो है वो शुक्र अदा करें। तो यकीनन दिन का आगाज़ अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने से किया करें। फिर उठें आप, जब ऑफिस के लिए जाने लगे तो फैमिली को प्लीज़ थोड़ा सा ज़रूर वक्त दिया करें, क्योंकि अक्सर मैं सुनती हूँ अपने फ्रेंड्स से, फैमिली जो कोलीग मेंबर्स हैं, कि इतनी कमाइयाँ कर रहे होते हैं लेकिन एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे होते। तो वो जो जो कमाई है, जो इतने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, वो आपके किसी काम नहीं आने अगर आपने इस फैमिली को वक्त ना दिया। तो प्लीज़ इस फैमिली को थोड़ा सा वक्त, वो आप क्वांटिटी पे ना जाए, क्वालिटी पे जो है वो फोकस रखा गया। तो फैमिली को वक्त दें, बच्चों को, माँ बाप को, बहन भाइयों को, बीवी को। उसके बाद काम के लिए रवाना हो, ताकि वो भी दिन भर खुश रहें, उनका दिन भी अच्छा गुजरे और आप भी परेशान ना रहें कि मेरी आज उनसे बात नहीं हुई, उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो कहीं वो खफा ना हो। तो ये चीज़ आपके माइंड में भी नहीं रहेगी और आप अपने काम को बड़ी खूबसूरती के साथ कर सकेंगे। इसी प्यारी बात के साथ आगे बढ़ते हैं जनाब। टॉपिक बड़े इंटरेस्टिंग है, बड़े अहम है, वक्त की ज़रूरत है। टॉपिक बताने से पहले एक स्टोरी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। ख़ासकर ये जो धचका लगने वाला है, ये जो शराइत आई हैं, नाफिज हुई हैं, ये ख़ासकर उन लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी या बड़ा एक परेशानी भी क्रिएट कर सकती हैं जो कंटेंट क्रिएटर हैं। क्योंकि आजकल बात ये कहते हैं ना, ईंट उठाओ तो नीचे से कंटेंट क्रिएटर निकल आता है। इस कदर कंटेंट क्रिएटर हो गए। तो अब हमें क्वांटिटी पे नहीं, अब क्वालिटी पे जाने की ज़रूरत है। तो इस पे भी ज़रा यूट्यूब ने फोकस किया है कि क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन क्वालिटी जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जो अपने टर्म्स कंडीशन है उनको स्ट्रिक्ट कर दिया है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यूट्यूब के जितने भी नए कंटेंट क्रिएटर्स होंगे जिन्होंने अब जो है सोचा है कि आमदनी के लिए एक अच्छा ये प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, तो जनाब यूट्यूब ने आमदनी हासिल करने की शराइ जो है वो मज़ीद सख्त कर दी है, जिसके तहत यूट्यूब पार्टनर्स प्रोग्राम में शमूलियत और उसको मोनेटाइज करवाने के लिए पहले के मुकाबले दुगना वॉच टाइम दरकार होगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अमरीकी टेक्नोलॉजी वेबसाइट टेक क्रंच के मुताबिक यूट्यूब की नई पॉलिसी का इतलाक 1 फरवरी 2027 से होगा, यानी कुछ टाइम अभी बाकी है, जिसमें नए क्रिएटर्स को पिछले जो 365 दिनों में 8000 घंटे का एक वॉच टाइम चाहिए होता था, या गुज़श्ता जो है वो 90 दिनों में 2 करोड़ एक जो रियल वॉच जो व्यूज़ हैं वो चाहे उनको हासिल करने होंगे। इससे कबल अगर देखा जाए तो जो यूट्यूब की पॉलिसी थी उसमें 4000 वॉच टाइम था और 90 दिनों में 1 करोड़ शॉर्ट व्यूज़ की जो शराइत है वो आई थी। लेकिन अब इसको दुगना कर दिया गया है, यानी कि इसको अब डबल कर दिया गया है। तो जो नए अब क्रिएटर्स हैं उनके लिए अब थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि जहाँ पहले 8000 करना था उनको जो वॉच टाइम था या फिर जो एक व्यूज़ थे, लेकिन अब उनको बढ़ा चढ़ा के डबल कर देगी। यानी कि यूट्यूब ने भी कहा है कि क्वांटिटी से निकल के क्वालिटी की तरफ आते हैं ताकि हमें एक अच्छा कंटेंट वहाँ पे मिले, अच्छे कंटेंट क्रिएटर हमें मिले। तो आप अगर नए कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपको अब ये बात मद्देनज़र रखनी होगी कि अब आपकी मेहनत जो है वो डबल होने वाली है। तो अपने कंटेंट पे आप फोकस कीजिएगा ताकि रियल वॉच टाइम और रियल व्यूज़ आपको मिल सके, रियल सब्सक्राइबर्स आपको मिल सके। परचेज़ करने में तो हम बड़े माहिर हैं, हम बड़े जुगाड़ी हैं, लेकिन यूट्यूब पे जो वहाँ लोग बैठे हुए वो भी ऐसे वैसे नहीं बैठे हुए, चीज़ों को पकड़ लेते हैं। तो इससे पहले कि आपकी जो आपने चैनल मोनेटाइज करवाया वो कैंसिल हो जाए, आप ऑथेंटिक चीज़ों पे काम कीजिएगा। वेल, टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा पहला मौजू है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही अहम तरीन नाज़रीन आज का टॉपिक है। देखें, आज अगर देखा जाए तो एक ऐसा लम्हा फ़िक्रिया है कि हम बात करते हैं आज़ादी भी है, तालीम भी है, लेकिन चीज़ों को हम समझ नहीं पा रहे। तो हम बात करेंगे आज़ादी और तालीम और रोशन पाकिस्तान की बुनियाद। नाज़रीन देखिए, पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं ना तो ये इतनी आसानी से हमें नहीं मिला। हम जो हमारे बड़े जो बुज़ुर्गान हैं, देखिए लाखों कुर्बानियों के बाद ये आज़ादी हमें
حاصل ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں تو اس آزادی کو مضبوط یا محفوظ یا با مقصد بنانے کے لیے جس طاقت کی سب سے اہم ضرورت ہے وہ ہے ایجوکیشن۔ آپ بالکل صحیح سن رہے ہیں، تعلیم لیکن ڈگری حاصل کرنے کا نام نہیں، جو آج کل ہم نے بنا دیا ہے کہ ہم نے ڈگری لینی ہے، A+ گریڈ لینا ہے، اچھے نمبر ہونے چاہیے، تو یہ ایجوکیشن ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے تعلیم کو بالکل ہی کنورٹ کر دیا ڈگری کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں شعور کی بات کی جائے، کیا یہ جو آج ہم ڈگری لے رہے ہیں ہمیں شعور مل رہا ہے؟ ہم اپنے کریکٹر کردار کی بات کریں تو کیا اس میں نمایاں چیزیں نظر آ رہی ہیں؟ ہم تحقیق کریں، ریسرچ بیس چیزوں کی بات کریں، کتنے لوگ ہیں جو ریسرچ پہ فوکس کرتے ہیں؟ ہم ٹالرنس کی بات کریں، برداشت کی بات کریں، کیا ہمارے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ دار شہری بننے کی بات کریں تو کیا آج ہم ایک ذمہ دار شہری ہیں؟ تعلیم تو یہ سب کچھ سکھاتی ہے، تو کیا یہ چیزیں ہم میں پائی جاتی ہیں؟ تو اٹ مین تعلیم کے پرپز کو، مقصد کو ہم نے نہیں سمجھا، ہم نے ایک ڈگری، ایک نمبر، ایک A+ گریڈز کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر دیا۔ تو اس پہ ہم بات کریں گے، ہم جانیں گے کہ تعلیم یافتہ قومیں ہی کیوں ترقی کرتی ہیں۔ جو ہم اکثر سے پڑھتے بھی آ رہے ہیں، سنتے بھی آ رہے ہیں کہ جو تعلیم یافتہ قومیں ہوتی ہیں وہی ترقی کرتے ہیں۔ تو ہم تو آج بڑا فخر سے کہتے ہیں کہ ہم تو ایجوکیٹڈ ہیں، ہم تو تعلیم یافتہ ہیں، تو پھر ہم ترقی یافتہ کیوں نہیں ہو پا رہے؟ اس پہ بات کریں گے، اور کیسے جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ روشن پاکستان، یعنی کہ پاکستان کے جو مستقبل کو روشن کرنے میں اپنا کیا اہم رول پلے کر سکتی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور خاص کر ہمارا تعلیمی نظام، اس میں بہتری کے لیے ہمیں اجتماعی طور پہ کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ تو آئیے ذرا ڈیٹیل میں اس پہ بات کرتے ہیں، اس پہ ڈسکشن کے لیے ہماری مہمان جو ہیں وہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ نارملی ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کرتی ہیں، لیکن آج کل زوم پہ وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ بڑی معتبر شخصیت ہیں جی، ایجوکیشنسٹ ہیں، پروفیسر ڈاکٹر عقیلہ آصف صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحبہ، آپ کے وقت کا، ہمیشہ آپ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کرتی ہیں، لیکن آج آپ نے ہمیں زوم پر جوائن کیا، اس کے لیے بھی تھینک یو سو مچ۔ بتائیے گا ہمارے ناظرین کی آسانی کے لیے میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا آسان الفاظ میں بھی ایجوکیشنسٹ آپ ہمیں بتا دیں کہ جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں اور ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ ذرا یہ اس کی وضاحت کر دیجیے۔ بہت شکریہ مہوش، آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا، اور یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے کیونکہ اب آزادی جو ہے ہم منانے جا رہے ہیں، یوم آزادی منانے جا رہے ہیں، تو اس سلسلے میں میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو پروگرام ہے اور ان کے جو ٹاپکس ہیں وہ قوم کے لیے ایک بڑی یوں سمجھیں کہ کیونکہ لوگ میڈیا پہ بہت انحصار کرتے ہیں، اور خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا پہ آج کل انحصار جو ہے وہ لوگوں کا بہت زیادہ ہو چکا ہے، تو یہ ایک ایسا میڈیم ہے جو کہ ذہنوں کو متوازن بنانے میں اور وسعت دینے میں اور آگاہی پیدا کرنے کے لیے ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ تو جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آزادی کسی بھی قوم کے لیے صرف ایک سیاسی نعمت نہیں بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جبکہ جو تعلیم ہے یہ اس ذمہ داری کو نبھانے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے، کیونکہ آپ نے تعلیم اور آزادی دونوں کے متعلق سوال اٹھایا ہے، اچھا، تو اس اس میں میں یہ ایک دیکھیے۔ تیسری چیز بھی پروفیسر صاحبہ، تیسری جی چیز بھی اس میں ایڈ کر دیجیے گا۔ ایک جی تو جی، آزادی اور تعلیم کی بات کی، پھر جب ہم اور بابائے قوم نوجوان کی بات کرتے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی تعلیم کو پاکستان کی ترقی کے لیے بہت ہی ضروری اور اہم سمجھا۔ ذرا اس پوائنٹ کو بھی ایڈ کر دیجیے گا۔ جی بالکل، قائد اعظم محمد علی جناح نے نہ صرف اس کو اہم سمجھا بلکہ یہ بھی دیکھیے کہ انہوں نے اس کی اہمیت، وہ خود نوجوان تھے جب انہوں نے تحریک آزادی میں حصہ لینا شروع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آزادی کے اس سفر میں، اس کے آغاز سے لے کے اختتام تک نوجوانوں کے ساتھ جو ہے اپنا رابطہ بڑا مضبوط اور استوار رکھا۔ اس میں جو علی گڑھ یونیورسٹی کے طالب علم تھے وہ ان کے ہم رکاب رہے، اور انہوں نے ہر موقع پہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا۔ میں بات کر رہی تھی کہ جو تعلیم ہے وہ ایک ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو نبھانے کی جو صلاحیت ہے وہ تعلیم پیدا کرتی ہے۔ یہ دیکھیے، آزادی ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے کا حق دیتی ہے، بالکل لیکن تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ان فیصلوں کو دانش، اور ایک چیز آپ نے جو اپنے انٹرو میں کہی، شعور، وہ دانش اور شعور اور ذمہ داری کے ساتھ ہم نے ان کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اگر ہم ایک ایسا پاکستان چاہتے ہیں کہ جو معاشی طور پہ مضبوط ہو، سیاسی طور پہ مستحکم ہو، اور بالکل
आलमी सतह पे बावकार अंदाज में अपनी हर तरह की आलमी बिरादरी के साथ उनके ताल्लुकात उस्तवार हों, तो उस सिलसिले में हमें सबसे पहले जिस चीज़ को देखना होगा वो होगा कि हमें इल्म के साथ साथ तहकीक की ज़रूरत है। हमें तनकीदी सोच है जिसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, और किरदार साजी को जो है हमें अपनी कौमी तरजीह बनाना होगा। और ये अभी की बात नहीं है, जी, कायद ने इन सब चीज़ों को अपने साथ शामिल रखा। बिल्कुल उन्होंने ऐसा है। आज़ादी के सफ़र में, हुँ, आज़ादी की जद्दोजहद में, इस सफ़र में ये बड़ा कठिन सफ़र था। अगर हुँ, आप तारीख उठा के देखें, अगर तारीख के वर्क उल्टे, तो आपको पता चलेगा कि ये आज के दौर में शायद कहना बड़ा आसान है आज़ादी का सफ़र, लेकिन हुँ, ये आज़ादी का सफ़र, इसमें एक तो रास्ते बने हुए नहीं थे, पथरीली चट्टानें थी, उन पथरीली चट्टानों को खोद के रास्ते बनाना, फिर ऐसे उन रास्तों के ऊपर नंगे पांव चलना, ये कोई आसान काम नहीं था, जो हुँ, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नौजवानों की मदद से अंजाम दिया। और मैं समझती हूँ कि हमारा वतन पाकिस्तान अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, और यकीनन। हमें इस नेमत का अल्लाह ताला से शुक्र अदा करना चाहिए। और शुक्र कैसे अदा करना चाहिए? शुक्र इसका इस तरह से अदा करना चाहिए कि हमें अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए इस हुँ। वतन की खिदमत करनी चाहिए। हर वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें पाकिस्तान ने क्या दिया, ये हमारे इर्द गिर्द हालात बड़े ख़राब हैं जी, हम क्या करें? ऐसा अच्छा, नहीं, बल्कि मैं हमें ये ये बात देखना करती चाहिए हूँ, कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। एग्जैक्टली मैं अक्सर ये बात करती हूँ, जो लोग कहते हैं ना हमने अब तो शिफ्ट हो जाना चाहिए, हमें कहीं मूव कर जाना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान से बाहर चले जाना चाहिए, यहाँ तो जितनी भी स्ट्रगल कर लें कोई फ़ायदा नहीं है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर लें कोई फ़ायदा नहीं है, इस मुल्क ने हमें कुछ दिया ही नहीं है। मुझे बड़ी यकीन करें बड़ी हंसी आती है इस बात पे कि तुम लोग ये क्यों नहीं सोचते हो कि तुम लोगों ने इस मुल्क को क्या दिया है, कि जो इस मुल्क से ये जी, डिमांड कर रहे हो कि इस मुल्क ने आपको कुछ नहीं दिया तो इसलिए आप इसको छोड़ के जा रहे हो। यकीन जाने मुझे बड़ा प्राउड होता है ये बात करते हुए कि मेरे पेरेंट्स मुझे अक्सर कहते हैं कि तुम्हारे पास तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि मीडिया पर्सन्स के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, तो तुम चली बिल्कुल जाओ, ऐसा बाहर ही। चली जाओ। तो मैं उनको कहती हूँ कि अब्बा जी मैं क्यों जाऊँ, मतलब एक दूसरे कंट्री जाके थर्ड क्लास शहरी मैं क्यों कहलवाऊँ। मैं अपने मुल्क के अंदर हूँ, अपने पाकिस्तान में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और फर्स्ट क्लास हम शहरी हैं, अपने घर के अंदर मौजूद हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, मैं क्यों इस मुल्क को छोड़ के जाऊँ। तो मुझे बड़ी हैरत होती है उन लोगों के मुंह से जब मैं ये बात सुनती हूँ कि हमें इस मुल्क ने कुछ नहीं दिया, हम तो सब कुछ बेच बाच के छोड़ के जा रहे हैं। जी, बिल्कुल ऐसी ही बात है, बल्कि मैं समझती हूँ कि जी जी बोलें। जी, जी। मैंने समझा शायद राब्ता मुनक़ता हो गया। नहीं नहीं, मैं ये सुन रही आपकी हूँ। बात जो है इसमें बड़ा वज़न है, और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि आप भी नौजवानों की नुमाइंदगी करती हैं। मैं तो अब बुज़ुर्ग लोगों में शामिल होने जा रही हूँ, नहीं लेकिन नहीं, लेकिन ये है कि आप आप लोगों की नौजवान तबके रहनुमाई की। हमारे लिए हर कदम पे हर मोड़ जी, पे जी। बहुत जरूरी है। जी। और माशाल्लाह आप जैसे जो बाशऊर नौजवान और बासलाहियत नौजवान हैं, वो हमारे मुल्क का असासा है, और बहुत इसको मैं शुक्रिया। स्ट्रेटेजिक एसेट कहती हूँ। ये पाकिस्तान का असासा है। और हाँ, ज़रूरत किस बात की है कि हमें इनको सिर्फ़ डिग्रियाँ नहीं देनी, बल्कि हमें इनको क्रिएटिविटी सिखानी है, एग्जैक्टली। इनको स्किल्स की तरफ लेकर जाना है, इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़, कैपेबिलिटीज़ पैदा करनी है, हम्म। इनको इनोवेशन में एनकरेज करना है। और मैं यस। समझती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, अगर ये सब मिल जाएँ तो फिर कौमी ज़िम्मेदारी और कौमी शऊर जो है वो खुद ब खुद बेदार हो जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी प्रोफेसर साहिबा कि थोड़ी सी जी, हम जी। नज़रसानी करते हैं क़याम पाकिस्तान के वक्त, यानी कि अभी जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ रहा था, जब ये अनाउंस हुई, यानी कि जो एक स्टार्टअप चीज़ें थी, तो उसमें चाहूँगी कि उस वक्त जो तालीमी सूरत हाल थी, एक निज़ाम था, उस पर भी ज़रा बात कर लीजिए। आप देख रहे हैं सच सवेरा, आज का पहला हमारा टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं आज़ादी और तालीम, रोशन पाकिस्तान की बुनियाद। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कुछ ही घंटों बाद हम आज़ादी मनाएंगे, यानी कि जश्न आज़ादी जिसका सबको जिस टाइम का जिस लम्हे का इंतज़ार है वो हम सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन इस आज़ादी में तालीम की कितनी इम्पोर्टेंस है, या जगह आप पाकिस्तान को रोशन देखना चाहते हैं तो उसकी बुनियादों को मजबूत करने के लिए तालीम कितनी इंपॉर्टेंट है, इसी पे हम बात कर रहे हैं। प्रोफेसर अकीला आसिफ साहिबा हमारे साथ है। प्रोफेसर साहिबा, मैं आपसे जानना चाह रही थी
کہ کیا میں پاکستان کے وقت جو تعلیمی نظام کی صورتحال تھی ذرا اس پہ بھی روشنی ڈال دیجیے گا تاکہ ہم ذرا اس کو کمپیئر کر سکیں جو تب صورتحال تھی اور اب کی صورتحال کیا سیم تو نہیں ہے یا کہیں نہ کہیں اس میں تبدیلی آئی ہے؟ جی، آپ نے جو بات کیا اس میں جو ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے یا اسٹیٹسٹکس جو اس سلسلے میں بتاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جس وقت قیام پاکستان ہوا تو پاکستان کے پاس بہت کم گریجویٹس تھے، یعنی 100 سے بھی کم گریجویٹس ہیں، اور مختلف کتابوں میں گرچہ اعداد و شمار مختلف ملتے ہیں لیکن ایک چیز مشترک ہے کہ 100 سے کم گریجویٹ تھے، اور جو گریجویٹ تھے پھر ان کو اہم قومی امور کی ذمہ داریاں سونپی گئیں، اور اس طریقے سے جب آزادی کے سفر کے آغاز میں جو میٹرکولیٹ یا جو بہت کم تعلیم یافتہ لوگ بھی تھے لیکن کم از کم کچھ نہ کچھ لکھنے پڑھنے کا شعور رکھتے تھے، ان کو قومی دھارے میں شامل کیا گیا تاکہ ملک کا نوزائیدہ مملکت کا نظم و نسق جو ہے وہ چلایا جا سکے۔ اس میں بتاؤں کہ دو طرح کی تھی، جیسے کچھ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ بھی تھے، یعنی جیسے علامہ اقبال کا ہم ذکر سنتے ہیں کہ وہ یورپ سے پڑھ کے آئے، قائد اعظم جیسے یورپ سے پڑھ کے آئے، اسی طرح سے بہت سارے تحریک پاکستان کے اور بہت سے رہنما ہیں جن کے بارے میں یہ ہے کہ جی انہوں نے یورپ سے اپنی تعلیم حاصل کی، لیکن دوسری طرف جو عام طبقہ تھا اس میں تعلیم تقریباً نہ ہونے کی برابر سمجھیں کہ کیونکہ اگر 100 سے کم گریجویٹس تھے تو آپ خود سوچیں کہ پھر باقی تعلیم کا کیا حال ہوگا۔ تو اسی طرح سے اسکولوں کی تعداد بہت کم تھی، کالجز بہت کم تھے، یونیورسٹیز بہت کم تھی، بلکہ اس صدی کے آغاز تک بھی پاکستان کے پاس بہت کم یونیورسٹیز تھیں، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ترقی ہوئی، اور اس وقت ہمارے پاس ہر شعبے میں گریجویٹس کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ میرے پاس ایگزیکٹ ڈیٹا موجود نہیں ہے ورنہ میں آپ سے لازماً وہ شیئر کرتی، لیکن اس وقت پاکستان کی تقریباً 200 کے قریب یونیورسٹیز ہیں، اور بے شمار کالجز ہیں، بے شمار سکولز ہیں جو کہ ملک کے کونے کونے میں کام کر رہے ہیں، جس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے، جس میں گورنمنٹ سیکٹر بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک چیز جو ہے وہ کھل کے سامنے آتی ہے، سارے اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو وہ یہ ہے کہ جو کوانٹٹی ہے وہ تو بڑی ہے، تعداد میں تو اضافہ ہوا ہے، لیکن کوالٹی یا کوالٹی معیار جو ہے وہ بالکل۔ نہیں ہے جس کی ابھی ہمیں ضرورت ہے۔ اچھا تو یہ جو یہی میں جو ہمارا آپ نے المیہ ہے۔ یہ جو آپ نے سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹرز کی بات کی، میں اسی حوالے سے آپ سے اگلا سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ جی جی ہمیں کوانٹٹی تو دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن جو کوالٹی ہے وہ دونوں کی ڈیفرنٹ ہے، سرکاری اور جی پرائیویٹ کی، تو یہ فرق جو ہے وہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ دیکھیں جو سرکاری اسکول میں جو بھی اساتذہ کرام کام کرتے ہیں وہ اپنی پوری صلاحیتوں کا جو بھی ان کے اندر ان کے پاس تعلیم ہوتی ہے، جو بھی ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس کا وہ بھرپور طریقے سے اس کو اپنے تعلیمی ایکٹیویٹیز میں یا تدریس کے شعبے میں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو تعلیم اپنی پوری صلاحیت کے مطابق دیتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے اگر دوسرے ملکوں کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ وقتاً فوقتاً ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں جو کہ ان کو جو نئی جو اس میں انوویشن آتی ہے ایجوکیشن کے اندر، اس سے ان کو آگاہی دی جاتی ہے کہ کس بالکل۔ طریقے سے تدریس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اور کیا نئے علوم شامل ہوتے جا رہے ہیں جن کی تدریس جو ہے اس وقت کس درجے سے اس کا آغاز کرنا ضروری ہے۔ تو لیکن اس طرح کی جو ٹریننگز ہیں وہ پاکستان کے اندر ابھی تک بھی مہیا نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہم وہی پرانا فرسودہ نظام اور اسی طرح کی جو زیادہ تر سکولز ہیں، میں صرف پنڈی، اسلام آباد، کراچی یا لاہور یا مین سٹیز کی بات نہیں کر رہی، میں جب پاکستان کی بات کر رہی ہوں تو میں سارے ان دور افتادہ علاقوں کی بات کر بالکل۔ رہی ہوں جہاں پہ کسی نہ کسی شکل میں اسکول یا مدرسہ موجود ہے۔ تو وہاں پہ جو کیریکلم پڑھایا جا رہا ہے اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو میرا خیال ہے سب ہی جو تعلیم سے وابستہ لوگ ہیں وہ میرے ساتھ اتفاق کریں گے، اور عوام کو بھی یہ شعور ہے کہ وہ اس طرح سے اپڈیٹڈ نہیں ہے جس طرح کے اب اس کی ضرورت ہے۔ تو اس ایگزیکٹلی۔ کو ریوائز کرنا بہت ضروری ہے، اس کو آسان طریقے سے، جس کو کہتے ہیں جیسے غذا بھی دیکھیں کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، جب تک وہ زود ہضم نہ ہو وہ ایسے ہی اس ہے۔ کا فائدہ نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح سے یہ جو معلومات ہیں ان کو بھی
ان کو بھی اس طریقے سے ڈائجسٹیبل بنا کے پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو تعلیمی نظام کے اندر اس کو شامل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ ہمارے طلباء کی اسکول، کالج، یونیورسٹی ہر لیول پہ ان کی ذہنی نشو و نما کر سکے، ان کی علمی استعداد بڑھا سکے، ہوں ان کو نہ صرف ذہنی اور علمی استعداد ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان میں کریٹیکل تھنکنگ اور کریٹو تھنکنگ بھی ہو، تاکہ وہ یہ سوچ سکیں کہ انہوں نے انڈیپینڈنٹ کام کیسے کرنا ہے، صرف نوکریوں کی تلاش میں نہ رہیں، صرف جاب سیکرز نہ رہیں، بلکہ وہ ہوں جاب کریٹر بنے۔ تو جب تک ایگزیکٹلی. اس طرح کی سوچ جو ہے اس کو ہم یہاں پر نہیں لے کے آئیں گے، تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اچھا، گا۔ اس میں ٹیچرز کا، ایک قوم کی تعمیر کی بات کی جائے تو اس میں ایک استاد کا کس قدر اہم کردار ہے، اور کیا آج ہمارے ٹیچرز وہ رول پلے کر رہے ہیں اس قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے؟ دیکھیں، استاد جو بھی ہے وہ قابل احترام ہے، سب سے ہوں بڑی بات کہ اس معاشرے کو اس کو ہر حال میں احترام دینا ہے۔ ہوں اور احترام کا یہ صرف یہ مطلب نہیں کہ آپ جی جی کریں، بلکہ یہ ہے کہ احترام کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مواقع دیں، اس کو پنپنے کے، ہوں اس کی پرسنل گروتھ کے لیے اس کو مواقع دیں، تاکہ وہ جس شعبے سے وابستہ ہے اس شعبے میں رہتے ہوئے نوجوانوں کی بہتر طریقے سے، نوجوان نسل کی، آنے والی نسلوں کی بہتر طریقے سے تعلیم اور تربیت کا سامان کر سکے۔ ہوں دیکھیے، جیسے میں ایک استاد ہوں اور میں اسی کمیونٹی میں سے ہوں، میں ابھی تک جتنی بھی نئی چیزیں ہیں میں ان کو ہر روز سیکھتی ہوں، میں زبردست. اپنے بچوں سے سیکھتی ہوں۔ مطلب آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ ہم سے کہیں زیادہ آگے ہیں۔ جیسے مجھے بلاک چین کا فار ایگزامپل نہیں پتا تھا، ہوں میں نے ان سے پوچھا یہ بلاک چین کیا ہوتی ہے، میرے بیٹے نے مجھے بٹھا کے پورے 2 گھنٹے کا لیکچر دیا، اس نے مجھے سمجھایا کہ ہوتا یہ کیا ہے اور یہ کیسے زبردست. کام۔ میں یہ سمجھتی تھی کہ بینک کے بغیر کیسے یہ نظام چلے گا، اس ہوں نے مجھے بتا کے سمجھایا کہ کیسے، کس طریقے سے، اور بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا۔ زبردست. اور ایک ایک چیز انہوں نے مجھے ڈائیگرامز بنا بنا کے اس نے بتائی کہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے، یہ ہوں اس طریقے سے۔ آپ میرے پاس کیونکہ یہ موضوع سے ہٹ کے، لیکن میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں ہر وقت سیکھتی ہوں۔ پھر اسی طرح ہوں سے جو نئی نئی سافٹ ویئرز آ رہی ہیں، جیسے فار ہوں ایگزامپل اس وقت چیٹ جی پی ٹی کے اوپر بڑا اعتراض ہوتا ہے، لیکن ہوں چیٹ جی پی ٹی کو اگر اساتذہ جو ہیں وہ اس کو مثبت طریقے سے اپنے تدریس کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو اس سے بہت سے کام لیے جا سکتے ہیں۔ بالکل ایسے. ضروری نہیں کہ آپ کاپی پیسٹ والا طریقہ کار اپنائیں، بلکہ آپ کو فوری طور پہ بہت ساری جو انسٹنٹ جو انفارمیشن وہ ہوتی ہے آپ وہ کو مل آپ کو جاتی ہیں. ہاں. مل جاتی ہے، اور آپ اپنے جو تدریس ہے اس میں اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اور 100% اس پہ انحصار نہ کریں، ہوں بلکہ صرف اس کو ایک سورس آف انفارمیشن سمجھیں، جیسے ہم ایک کتاب کو ایک سورس آف انفارمیشن سمجھتے ہیں۔ تو ہوں اگر اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہمارے اساتذہ کرام اپنائیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہتر طریقے سے اپنے کردار کو نبھا سکیں گے، اور وہ بہتر طریقے سے اپنے ملک و قوم کی خدمت بھی انجام دے سکیں گے۔ یقیناً. اچھا، ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں کہ آج کل ہر جو بندہ ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہے، اے آئی کا استعمال کر رہا ہے، تو کیا ان چیزوں نے تعلیم کے لیے کچھ، یعنی کہ اس میں تبدیلی کی ہے، آسانی کی ہے، یا کہیں نہ کہیں یہ رکاوٹ بنا ہے؟ دیکھیں، سوشل میڈیا جو ہے ہوں اس کی قباحتوں پر ہم بہت دفعہ بات کرتے ہیں، ہوں لیکن یہ دیکھیے کہ سوشل میڈیا کو اگر آپ دیکھیں، ہر چیز کا ایک مثبت استعمال ہوتا ہے اور ایک منفی منفی استعمال ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ بالکل ایسے. آپ کھانا بھی زیادہ کھائیں تو وہ فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے۔ تو کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ وہ خطرناک جو ہے وہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ تو ہوں بہتر یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا بھی استعمال اس حد تک کریں جو کہ آپ کے اندر مثبت چیزوں کو لا سکیں، کیونکہ آپ ان سے آپ دوری نہیں لے سکتے، ہوں آپ اس سے دور نہیں ہو سکتے۔ یہ دن بدن جو ہے ان چیزوں میں اضافہ ہوگا، بالکل یہ ایسے. چیز ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں ہوں اب پورے مطلب زور کے ساتھ جو ہیں یہ ابھی آنے والی ہیں، اور یہ اس میں اب صدیاں یا دہائیاں نہیں لگنے والی، یہ دنوں ہفتوں میں چیزیں جو ہیں وہ چینج ایسے ہو ہی رہی ہیں۔ ہے، یہ بالکل. اتنی تیزی سے جو ہے وہ چینجز آ رہی ہیں، اور وہی قومیں آپ ترقی کریں گی جو ان چینجز کو برداشت کر لیں گی، آبزارو کر لیں گی، اور ہوں جو نہیں کریں گی وہ پھر دبتی چلی جائیں گی، کیونکہ آپ کو آپ کے پرانے اقدار اور پرانی روایات اور پرانے نالج کے ساتھ
آپ کو کتنی دیر تک کوئی برداشت کرے گا؟ تو یہ چیزیں جو ہے اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ حکومت پاکستان کو آپ کے چینل کے توسط سے میں عاجزی سے عرض کر سکتی ہوں کہ ہمیں انوویشن کی طرف جب ہم بات کرتے ہیں تو صرف ایک کاسمیٹک ورڈ نہیں ہونا چاہیے، واقعی انوویشن ہونی چاہیے. اور اس انوویشن اور کریٹیکل تھنکنگ اور یہ جو نئی نئی تعلیم جیسے اے آئی وغیرہ ان سب کی اور سوشل میڈیا وغیرہ ان سب کی تعلیم اور تربیت کے لیے بالآخر آپ کو انحصار اساتذہ پہ کرنا پڑے گا، تعلیمی اداروں پہ کرنا پڑے گا. ان کو جتنی جلدی ہو سکے ان کو مواقع فراہم کریں اور اس میں ان کی شمولیت جو ہے وہ ہونی چاہیے، اچھا پالیسی سازی سے لے کے پالیسی کے اطلاق تک. ایگزیکٹلی. اچھا پروفیسر صاحب، ایک اور چیز ہم بہت زیادہ سنتے ہیں لوگوں سے کہ ایک تو ہم جی پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا، اس لیے ہم اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایک اور چیز ہم بہت سنتے ہیں کہ ہم تو آزاد ہی نہیں ہیں. اور بہت سارے ایون میرے آس پاس کے کافی لوگ ہیں، یہ چونکہ ایک آزادی کا مہینہ ہے اور کچھ ہی گھنٹوں بعد ہم اس کو پراپر سیلیبریٹ کریں گے، تو ایک جذبہ ہے، یقیناً ایک خوشی ہے کہ ہم آزادی منائیں گے. یہ کون سی آزادی؟ ہم تو آزاد ہی نہیں ہے. تو میں چاہوں کہ اس پہ بھی ضرور آپ بات کریں. دیکھیں یہ بڑا نازک سا ٹاپک ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی کئی طرح کی وابستگیاں ہوتی ہیں، ہاں جو سیاسی وابستگیاں بھی ہو سکتی ہیں، جو معاشی وابستگیاں بھی ہو سکتی ہیں، جو شعوری لاشعوری طور پہ جی وہ اپنا بخار تو نکال سکتے ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ ریاست جو ہے وہ ایک اکائی ہے اور ریاست سے ہٹ کے، ریاست کی سلامتی سے ہٹ کے آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے. آپ کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ ریاست کی سلامتی میں ہی بحیثیت قوم ہم سب کی بقا ہے. بالکل اور ایسے. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بخار اس طرح سے نکالتے ہیں اور اس کی وجہ سے ریاست کو ڈیمیج کرتے ہیں ہاں تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر جو ہمارا آئین ہے اس کے پاس اس بات کا جواب موجود ہے. ایگزیکٹلی. کیونکہ بہت سے دیکھیں نوجوانوں کا آپ نے ذکر کیا کہ ہمارا یہ مستقبل ہے، قیمتی سرمایہ ہیں، تو انہی نوجوانوں کا برین واش کرنے کی کوشش، انہی نوجوانوں کو یہ کہنا کہ ہم تو آزاد نہیں ہیں، کون سی آزادی جو ہے وہ ہم منا رہے ہیں. آئی تھنک اس طرح کی چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. اور تعلیم ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھاتی کہ آپ اپنے ہی ملک کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیں، اپنے ہی ریاست کے خلاف لوگوں کو جو ہے وہ کھڑا کر دیں، ان کو لڑوانا شروع کر دیں. دیکھیں جی، اب ہماری جو مسلح افواج ہیں، ہمارے فیلڈ مارشل اور اس وقت ان کی جو ٹیم ہے، انہوں نے سفارتی سطح پر پاکستان کا جو امیج اس وقت دنیا کو دیا ہے وہ میرا خیال ہے آئندہ آنے والے سالوں میں مختلف ایگزیکٹلی. یونیورسٹیز میں پروفیسر ایز اے صاحبہ آپ کیس نے اسٹڈی افواج پڑھایا جائے گا. پاکستان کا ذکر کیا پروفیسر جی صاحبہ، تو میں چاہوں گی کہ چونکہ ہمیں بریک کی جانب پہ بڑھنا ہے، کچھ گھنٹوں بعد ہم آزادی بھی سیلیبریٹ کریں گے، تو آپ کا پیغام جو ہے وہ ضرور آنا چاہیے اس آزادی کے موقع پہ پوری قوم کے نام، افواج پاکستان کے نام. جی، میرا پیغام یہ ہے کہ ہماری جو افواج ہیں ہمیں ان پر فخر ہے اور وہ ان پر یقین بھی ہے اور ان کے اوپر ہم ٹرسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا سر جو ہے ہمیشہ فخر سے بلند رکھیں گی. دوسری بات یہ کہ یہ جو آزادی ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کا شکرانہ جو ہے ہمیں مسلسل خدمت کے طور، وطن کی خدمت کے طور پہ ادا کرنا چاہیے اور بالکل. ایک دن بھی اس سے ہمیں ہٹنا نہیں چاہیے. بہت اور آنے خوبصورت والی بات، نسلوں کے لیے بھی بہت میرا یہی خوبصورت بات. پیغام ہے. تھینک یو سو مچ پروفیسر ڈاکٹر عقیلہ آصف صاحبہ. یقیناً ناظرین، افواج پاکستان ہمارا فخر ہیں اور وہ کبھی بھی ہمارا سر جھکنے نہیں دیں گے، ہمیشہ بلند رکھیں گے. اور اس کا جو ہے وہ ثبوت انہوں نے مار کے حق کی صورت میں دیا بھی. اور اس قوم کی، اس ملک کی امن و سلامتی کے لیے دیکھیے یقیناً ہمیں ہر شخص کو، ہر شہری کو اس پہ سوچنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنا، اس کو محفوظ بنانا، اس کی ترقی و خوشحالی کے لیے ہمیں ہر ممکن جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ اگر ہم کہیں کہ اچھا آزادی ہے، اس کو ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے، جھنڈیاں ہم نے لگا دینی ہے، ہم نے باجے بجانا شروع کر دیتے ہیں دینے، اس کے مجھے اس باجوں کی تو بالکل سمجھ نہیں آتی، اور ترانے ہم نے پڑھ دینے ہیں یا سڑکوں پہ ہم نے نکل جانا ہے، رش بنا لینا ہے، تو صرف یہ آزادی نہیں ہے، شکر ادا کرنا ہے. آپ شکرانے کے دو نفل ادا کریں، یہ ایک حقیقی آزادی منانے کا جو ایک طریقہ ہے. اور تعلیم بھی ہمیں اسی کا درس دیتی ہے. دیکھ رہے ہیں سچ سویرے آج کا اگلا موضوع بھی ہمارا بڑا ہی اہم ہے. ناظرین، اگست کی بات کی جائے، قیام پاکستان کی بات کی جائے اور آئین و قانون کی پاسداری، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. تو اسی پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. ناظرین، جب ہم 14 اگست کی بات کرتے ہیں، اس سے قبل جو ہمارا تعلیم کا ٹاپک تھا اور آزادی، اس میں بھی ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ 14 اگست کی بات کی جائے تو یہ دن جو ہے وہ صرف جشن منانے کا دن نہیں ہے، اور بلکہ ان تمام
عظیم جو لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں پیش کی ان کو یاد کرنے کا، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہوتا ہے، جن کی بدولت دیکھیں آج ایک آزاد وطن میں آپ رہ رہے ہیں، ایک آزاد وطن جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوا ہے۔ تو قیام پاکستان کا خواب جو ہے وہ ایک نئی ریاست کا قیام نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے ملک کی بات کی جائے تو تعمیر تھی جہاں پہ آپ کو انصاف ملے گا، مساوات ہوگی، قانون کی حکمرانی ہوگی اور ہر شہری کو جو بنیادی حقوق ہیں ان کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ اسی پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے قیام کا جو اصل مقصد، جو پرپس تھا، کیا اس پہ آج ہم پورا اتر رہے ہیں؟ ہمارا آئین ہمیں کون سے حقوق اور جو ذمہ داریاں ہیں اس کی بات کرتا ہے؟ اور بطور شہری اگر بات کی جائے تو آئین و قانون کی جو پاسداری ہے وہ کیوں ہماری جو قومی ترقی ہے، استحکام ہے اور اتحاد کے ساتھ جو ہے وہ کے لیے ناگزیر ہے؟ اس پہ ہم جو ہے وہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ جی آپ ایڈوکیٹ ہیں، طیب نواز صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم، بہت شکریہ طیب صاحب آپ کے تشریف آوری کا۔ بتائیے گا ناظرین کو ان کی آسانی کے لیے میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی آپ ڈیٹیل میں روشنی ڈال دیں کہ جب ہم قرارداد لاہور 1940 کی بات کرتے ہیں تو قیام پاکستان کی راہیں جو ہیں وہ کیسے ہموار ہوئیں اور قیام پاکستان کو جو بنیادی مقصد تھا وہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ انتہائی اہم موضوع آج زیر بحث ہے اور اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے میں تمام پاکستانیوں کو جو 79 جو ہے جشن آزادی کی خوشیاں کی بابت میں مبارکباد دینا چاہوں گا۔ بہت شکریہ۔ اور اللہ کرے کہ ہمارا ملک ہر آنے والے دن کے ساتھ اسی طرح پھلتا پھولتا رہے، اور جیسا کہ حال ہی میں ہمیں 2-3 خوشیاں جو دیکھنے میں آئیں اور عالمی سطح پر جو ہمارے ملک کی جو ایک ویلیو تھی، اس کا نام تھا، اس کی پہچان تھی، اس کو پہ ذرائع ملی۔ اللہ کرے ہر آنے والے دن ہمارے لیے اسی طرح خوشیوں کا باعث بنے۔ قیام پاکستان سے قبل قرارداد لاہور جو 1940 میں پیش ہوئی، اس سے پیچھے جو مصور پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خواب جو ہے، جو بیسیکلی بنیاد بنا اس ساری تبدیلی کا اور اس ساری بہتری کا، جس میں مسلمانوں نے اپنے لیے ایک آزاد وطن حاصل کیا اور ہسٹری کی سب سے بڑی جو ہجرت ہوئی اور ہسٹری کا سب سے جلدی ہجرت ہو کر اور سب سے جلدی ایک آزاد جو ہے ملک وہ مسلمانوں نے حاصل کیا۔ اس کے پیچھے جو ہمارا فلسفہ تھا، مقصد تھا، بنیاد تھی، یا اس کے پیچھے جو ڈٹرمنیشن تھی تمام مسلمانوں کی، وہ یہی تھا کہ لے کر رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس طرح کے ولولہ انگیز اور ایمان افروز نعرے تھے اور ان کی اس مشن کے ساتھ وابستگی تھی اور مسلسل محنت تھی اس کے اوپر، اور انہوں نے اپنی جان مال کسی قسم کی کوئی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا۔ اور پھر پوری دنیا نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، ستاروں نے دیکھا کہ ایک آزاد ملک مسلمانوں کی 2 قومی نظریے کی بنیاد پر انہوں نے حاصل کر لیا۔ بالکل ایسا ہی یقینا۔ قائد اعظم محمد علی جناح یعنی بابائے قوم پاکستان کو کس قسم کی یعنی کہ نوعیت کی ریاست بنانا چاہتے تھے؟ ان کا کیا خواب تھا؟ دیکھیں آج تو یہ جنزی کا دور ہے اور پھر بدقسمتی سے ہمیں یہ جتنی قربانیاں ہوئی، اگرچہ کہ ہماری تاریخ اتنی پرانی نہیں ہے، 80 سال، اور اگر کیا جب سے علامہ اقبال نے خواب دیکھا 1938 اور اس سے بعد 100 سال کا یہ ٹوٹل ہسٹری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں سے کم ہمارے بڑوں کا قصور ہے، اسٹوڈنٹ سے زیادہ اداروں کا قصور ہے کہ وہ اس 100 سالہ ہسٹری کو، وہ آج 500 سال 5000 سالہ پرانی ہسٹری کو تو رٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو 100 سالہ اپنی ذاتی ہسٹری ہے جس میں آئندہ 100 سال کے لیے ہمیں تقویت دینی ہے، اس کے بارے میں بالکل بھی ہمیں نہ پڑھایا جا رہا ہے، نہ بتایا جا رہا ہے، نہ سنایا جا رہا ہے، نہ دکھایا جا رہا ہے۔ کسی بھی پلیٹ فارم سے ہمیں کوئی ایسی چیز ڈیلیور نہیں کی گئی، نہ کی جا رہی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس بارے میں بڑا کلیئر موقف تھا کہ وہ مسلمانوں کے لیے ایک آزاد وطن کے خواہاں ہیں، جہاں مسلمان اپنی زندگیوں کو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ یہ ان کا نظریہ تھا قیام پاکستان کے پیچھے، کیونکہ صاحب بصیرت تھے، اللہ کے ولی تھے، اور اللہ تعالیٰ صاحب بصیرت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تھوڑے کو دیکھ کے زیادہ سمجھ جاتا ہے، زیادہ دیکھ لیتا ہے۔ پھر وہ خود ایک سیاسی شعور رکھنے والی شخصیت تھے،
فارن کوالیفائڈ تھے، بیرسٹر تھے، یہ ساری چیزیں جب انہوں نے بھانپ لیا کہ یہاں تو مسلمانوں کو آئندہ بھی کئی سو سال تک کسی قسم کا کوئی حق یا حقوق ملنے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے پھر اس کے اندر علامہ اقبال کے جو خواب تھا اس کو عملی جمع پہنانے کے لیے یہ ایک باقاعدہ بھاگ دوڑ سنبھالی، اور مسلمانوں نے بالخصوص علماء کے طبقے نے ان کا بھرپور ساتھ دیا، اور پھر ہم نے بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان حاصل کیا۔ پاکستان کا جو پہلا آئین تھا وہ کیا تھا، کب نافذ ہوا اور اس کی کیا اہم خصوصیات ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کے جو پہلے سے لے کے جو آخری متفقہ آئین ہے اس تک اس کے اندر مختلف تبدیلیاں ہوتی رہیں، چونکہ نوزائیدہ ملک تھا، اور جب پاکستان بنا تو اس ٹائم جہاں پر زمینی تقسیم کی بابت سازش کی گئی اور ڈاکہ ڈالا گیا، اسی طرح جو ہماری تعلیمی تقسیم تھی، مالی تقسیم تھی، اثاثوں کی تقسیم تھی، بجٹ کی تقسیم تھی، ان ساروں کے اندر جو ہے وہ بڑے ایک منظم طریقے سے ڈاکہ ڈالا گیا، اور اسی طرح جب بہت ساری کمیوں کے ساتھ ایک نوزائیدہ ملک نے، جس کو اغیار یہ دیکھ رہے تھے کہ کل ہی اس کو جو ہے ہم وہ کولیپس کر جائے گا، اثاثے نہیں ہوں گے، ان کے پاس بینک میں پیسے نہیں ہیں، پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، اپنی فوج نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جب ایک نوزائیدہ ملک کو دیکھنے میں ملتی ہیں تو اس میں بتدریج جو ہے بہتری مسلسل چلتی رہتی ہے، لیکن جو آخری جب ہمارا متفقہ آئین بنا 1973 کا، تو اس کے اندر الحمدللہ ہر چیز کے بارے میں تو اسے کہتا ہوں کہ وہ ایک ماڈل آئین ہے کئی اور ممالک کے لیے بھی، کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی کی گنجائش رہی نہیں ہے۔ البتہ جو ترامیم آ رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک اپنی جگہ ان کے اوپر سوال بھی بنتا ہے، جواب بھی موجود ہیں، لیکن جو بنیادی طور پر 1973 کا آئین متفقہ آئین بنا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو 1973 کا جو آئین ہے اس میں شہریوں کو کون سے بنیادی حقوق ملے؟ دیکھیں، 1973 میں ہر طبقہ زندگی، ہر شعبہ زندگی کے فرد انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، سرکاری، نیم سرکاری، غیر سرکاری، اقلیت، اکثریت، ہر ایک کو اس کا ہر قسم کا مذہبی، معاشی، معاشرتی حق اور حقوق ملے ہیں۔ ایسے میں کوئی بندہ، کوئی اقلیت، کوئی اکثریت، کوئی طبقہ، کوئی جماعت یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں اس کے اندر فلاں حق یا ہمیں فلاں حقوق نہیں ملے ہوئے۔ آزادی رائے سے لے کر آپ کے جو دیگر سوشل رائٹس ہیں تمام کے تمام اس کے اندر موجود ہیں۔ البتہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کئی جگہ پر جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہمارے معاشرے میں اکثر دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن ہم پر یقین ہیں، پر امید ہیں کہ جس رب نے ہمیں اتنا پیارا، اتنی خوبیوں والا، اتنی زیادہ اچھائیوں والا ملک دیا، ایک نہ ایک دن یہ تمام جو کمزوریاں سسٹم کے اندر ہمارے ہی جوان، ہمارے ہی ادارے ان کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو جن بنیادی حقوق کی ہم بات کریں، اس کے ساتھ ساتھ شہریوں پر کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ دیکھیں، اس کے بارے میں تو بڑا ایک واضح پیغام کی صورت میں جواب دینا چاہوں گا کہ ہمارے بڑوں نے اپنی جانوں کی، اپنے مال کی، اپنے زمینوں کی، اپنے اثاثوں کی، اپنی ہر قسم کی جو ان کے پاس چیز تھی اس کی قربانی دے کر ہمیں ایک پلیٹ میں رکھ کر ملک دے دیا کہ اب آپ اس کو چلائیں۔ علامہ قائد اعظم کا بھی اس کے اوپر ہے کہ اب اٹس اپ ٹو یو کہ اب آپ نے کیسے چلانا ہے، اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے۔ تو نوجوانوں کے لیے تو دیکھیں یہ دوہری ذمہ داری بنتی ہے، ایک تو اپنے بڑوں کا جو ایک ان کی قربانی تھی اس کی یاد تازہ رکھیں، اس مشن کو تر و تازہ رکھیں، اس مشن کو آگے اس کے اندر جو ابھی چیزیں اچیو کرنے والی ہیں وہ کریں، اور دوسرا ان کی قربانیوں کے ساتھ وفا کرتے ہوئے جہاں جہاں اپنی اپنی کیپیسٹی کے اندر جو تبدیلی، جو امپرومنٹس، جو ڈیولپمنٹ، جو اچھائی کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اور قطعاً بھی یہ جو آج کل جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، جی پاکستان نے ہمیں کیا دیا، پاکستان میں کیا ہے، جی وہ پاکستان ہے، سب چلتا ہے، یہ انتہائی منفی باتیں ہیں۔ اس کے آپ کی ذاتی زندگی کے اوپر بھی بڑے منفی اثرات پڑتے ہیں، آپ کے بدن پر بھی منفی اثرات پڑتے ہیں۔ سائنس ان چیزوں کو آج پروف کر چکی ہے۔ اتنی زیادہ خوبیوں والا، اتنی زیادہ جو ہے وہ اچھائیوں والا ملک ہمیں خطۂ ارض پر اور نظر نہیں آتا۔ اے کاش کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی پاکستان نے ہی تو ہمیں سب کچھ دیا، پاکستان نے سب سے بڑی ہمیں پہچان دی۔ آج دیکھیں، آج بھی ہم فلمز کے اندر دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، ہمارے ہمسایہ ممالک کے اندر
مسلمانوں کے ساتھ بالخصوص امتیازی سلوک یا اقلیتیں دیگر جتنی اقلیتیں ہیں ان کے میجر مذہب کے علاوہ ان کے ساتھ جو امتیازی سلوک یا جیسا جیسا ایک ناروا سلوک کیا جا رہا ہے وہاں سے اندازہ لگا کر آپ کو سجدہ شکر جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے جوانوں کو بالخصوص کہ یہ ملک جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیجیے اور اس نعمت کو قائم دائم رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ بے شک بے شک۔ آئین کی بالادستی اور جمہوریت کی بات کی جائے تو ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جمہوریت تو دیکھیں اظہار رائے ہے، ایک ہر طبقہ زندگی کو ساتھ لے کے جانے والی بات ہے۔ ہمارے ملک کا ایک نظام بھی جمہوری نظام ہے اور اس سے زیادہ جو ہے آپ کی آواز جو ہے وہ سنی جاتی ہے، آپ کے نمائندے آگے آتے ہیں، آپ کے جو چناؤ کیا جاتا ہے وہ نمائندے آگے آتے ہیں اور اس کو بیسٹ پریکٹیکل جو ہے وہ میکنزم سمجھا جاتا ہے آج کل کے دور میں، اور اس کے اوپر لوگوں کی بھی جو ہے وہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ ان کا جب نمائندہ اس علاقے سے منتخب ہو جاتا ہے۔ جہاں تک آئین کی بات کریں تو آئین کا اگین میں یہی گزارش کروں گا کہ آئین کے حوالے سے یہ چیزیں بڑی کلیئر ہیں کہ ہمارا آئین ہمیں ہر قسم کے حقوق کا تحفظ دیتا ہے، ہر قسم کے رائٹس کا ہمیں جو ہے وہ پاسداری کا اور اس پہ عمل درآمد کا ہمیں سیکیورٹی اور شیورٹی دیتا ہے۔ تو اب اگر کوئی بنیادی بات ہمیں نہیں پتہ یا مجھے ذاتی طور پر نہیں پتہ تو اس میں کسی ادارے کا یا آئین کا یا ریاست کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہمیں اپنی نالج کو دیگر جو ہم غیر ضروری چیزوں میں پڑھ کر اپنے ٹائم کو برباد کرتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی آئین کی کتاب، مختصر سی کتاب، چند 100 صفحات پر 200 صفحے بھی نہیں ہوں گے، اس کو پڑھیں۔ آپ کو بار بار پڑھنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے اندر کتنی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اچھا، پارلیمنٹ کے جو آئینی ذمہ داریاں ہیں ان کی بات کریں تو ان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر یا جتنے بھی ہمارے جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں، چاہے وہ ایوان بالا سے ہو یا ایوان جو زیری سے ہو، ان کی تو دیکھیں دوہری ذمہ داری بنتی ہے۔ ایک تو اللہ کے یہاں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو عوام نے منتخب کر کے اپنا نمائندہ وہاں پہ بھیجا، یعنی ایک ٹرسٹ کیا، ہاں ٹرسٹ کیا، اور ان کو یہ سمجھا گیا کہ دے آر دی بیسٹ، کہ وہ ہمیں ہمارے آئین، ہمارے مذہب، ہمارے ملک کی جو بنیادی ڈھانچہ تھا، بنیادی سوچ تھی، بنیادی نظریہ تھا، اس کی روشنی میں ہمارے مسائل کو حل کریں گے، ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو، عوام کو اور اس سسٹم کو بہتر سے بہتر انداز میں لے کر چلیں گے۔ تو ان کے اوپر ایک تو اللہ کی طرف سے ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ کو منتخب کیا گیا تھا، آپ کو یہ نمایاں جو ہے سیٹ دی گئی تھی کہ آپ سے کہ آپ نے یہ ڈیولپمنٹس کے کام کرنے تھے۔ مسلمان کی خیرخواہی دیکھیں، اگر راستے سے پتھر کو ہٹا دینے کے اوپر اگر اجر و ثواب ہے، ایک درخت لگانے کے اوپر اجر و ثواب ہے۔ اچھا، معذرت کے ساتھ تیس صاحب ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد آپ کے اس جواب کو مکمل کریں گے کیونکہ بڑا ہی اہم ہے کہ ہم پارلیمنٹس کی بات کرتے ہیں، پارلیمنٹیرینز کی بات کرتے ہیں، ان ایوانوں میں بیٹھے لوگوں کی بات کرتے ہیں تو ان پہ کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس پہ مزید ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا ہمارا دوسرا موضوع جس پہ ہم بات کر رہے تھے بہت ہی اہم ہے۔ اگست کی بات کی جائے تو یقیناً ایک آزادی کا مہینہ ہے، ہر دل جو ہے وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، ایک جذبہ ہے وطن سے محبت کا۔ پھر قیام پاکستان کی یاد، پھر آئین و قانون کی بات کی جائے تو اس کی پاسداری جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اسی پہ ہم بات کریں۔ طیب نواز صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ طیب صاحب، ہم بات کر رہے تھے جو پارلیمنٹ میں جو یہ عہدیداران ہیں، ایوانوں میں جو بیٹھنے والے ہیں، آئین کے حوالے سے ان پہ کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ آپ اپنی یہ بات مکمل کر لیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے زیادہ ذمہ داری بحیثیت نمائندہ ان کے اوپر آتی ہے کہ یہ ایک وعدے کے تحت اور کئی وعدوں کے تحت یہ آتے ہیں منتخب ہو کر، اور عوام انہیں منتخب کرتی ہے۔ اب عوام کے پاس چونکہ الٹرنیٹ نہیں ہوتا، ایک سسٹم کے اندر ان کو ایسا گروم یا ڈیولپ کیا گیا ہے کہ وہ پھر انہی پر اعتماد کر بیٹھتے ہیں۔ تو ان کے اوپر تو دوہری ذمہ داری آتی ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ ایک تو اللہ کی طرف سے ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے کل بروز محشر کہ بھئی آپ نے کیا ڈیلیور کیا عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے آپ نے کیا ڈیلیور کیا۔ دوسرا، ان کے اوپر ایک اپنی ذات کے اوپر بھی بیٹھ کے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ یار ہم ہر دفعہ یہی جو ہے وہ ڈمی نعرے لے کر آتے ہیں، آج تک 80 سال ہو گئے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی،
ہمیں گلی نالی پلی ٹوٹی بچے کی نوکری کھمبا ٹرانسفارمر اس سے آگے جانے ہی نہیں دیا جا ان سے ہم رہا، نکل ہی اور نہیں رہے۔ اسی کے اوپر ہی جو ہے وہ ٹوٹل الیکشن ہوتا ہے، اسی کے اوپر جو ہے وہ کمٹمنٹس ہوتی ہیں، اور اسی کے اوپر جو ہے بندہ منتخب ہوتا ہے جی کہ اس دفعہ اگر میں منتخب ہوا تو یہ فلانے علاقے پکے کرا دوں گا، فلانی گلیاں پکی کرا دوں گا، حالانکہ وہ اداروں نے اپنے ایک سسٹم کے تحت بجٹ کے تحت خود بخود کرنا ہے۔ ہاں اس کرنا کے ہے اندر ایک بالکل۔ نمائندے کی کردار ضرور ہوتا ہے کہ وہ پریفرنس دلاتا ہے، وہ اپروول دلاتا ہے، وہ ریکمنڈیشن دیتا ہے یا دلاتا ہے، تو البتہ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیسیکلی یہ آئین اور قانون کی پاسداری بالادستی اور اس کی محافظ کی حیثیت سے یہ وہاں پہ آتے ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اکثریت ان میں سے ہی ان چیزوں کی خلاف ورزی کرنے والی ہوتی ہے۔ یقیناً میں یہاں پہ آپ کو نا ایک بڑی قریبی اگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ میرے جو آباء اجداد جو علاقہ ہے وہیں کی بات ہے کہ ہم جو ہمارے ایریے کو روڈ جاتی ہے اس کی اپروول ہوئی بڑے لمبے عرصے بعد، بیچاری ٹوٹ پھوٹ گئی، برا حال، لمبے عرصے بعد جیسے تیسے کر کے اس روڈ کی اپروول تو ہو گئی۔ اب جو صاحبان جن کو ٹھیکہ ملا بنانے کے لیے، انہوں نے کیا کیا کہ راستے میں ان کا ڈیرا آتا ہے، وہ جتنی روڈ ان کے ڈیرے کو جاتی ہے نا، انہوں نے وہ اپنا وہ بنا کے باقی جو روڈ تھی اس کو آدھی بنا کے چھوڑ دیا، اسے آگے کہ یہ ختم، ٹھیکہ یہاں پہ ختم۔ کیا بات ہے جی، یہ حالات ہیں۔ دیکھیں اب اس کے اوپر اگر دیکھیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے اس کے اندر رہتی دنیا تک کے لیے مثالیں موجود ہیں، اور اس پہ اگر وہ واقعہ دیکھیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی سفر مبارک پر تھے تو آپ نے مسواک کرنی تھی، ٹہنی توڑی گئی یا دو مسواکیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں، ایک خمدار تھی اور ایک سیدھی تھی، تو آپ نے خمدار کو خود کے لیے پسند کیا اور جو سیدھی مسواک تھی وہ اپنے جو صحابی تھے ان کو دی۔ تو پوچھنے والے جو صحابہ تھے انہوں نے پوچھا جی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے سے اس کی بھی پوچھ ہوگی کہ اپنے ساتھی کے لیے تم نے بہتر چیز پسند کیوں نہیں۔ اب جس ڈیرے کی یا جس روڈ کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں، اگر انہوں نے وہ باقی فنڈ کھا لیا تب بھی بڑی سخت ان کا احتساب ہونا ہے، اگر انہوں نے آگے نہیں جانے دیا تو دیگر جو لوگ یا مسلمان یا عوام کی جو ان کے حقوق جو ہے وہ پامال ہوئے، ان کا بنیادی رائٹ ان کو نہیں ملا راستے کا، کشادہ روڈ کا، تو یہ ساری چیزیں دیکھیں یہ دنیا تو ایک دم سے ختم ہو جانی ہے، ہماری زندگی اچانک سے ختم ہو جانی ہے، لیکن اس کے بعد ایک بڑا لمبا سلسلہ ہے۔ اس سلسلے کی جو کے بارے میں بھی ہمارا جو آئین ہے وہ حاکمیت اللہ کی ہے، اور یہ پہلی لائن اس کے اندر لکھی جاتی ہے، یعنی کہ تمام طاقتوں کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہی بتایا جاتا ہے کہ جو وہاں پر آیا پارلیمنٹیرین یا کوئی نمائندہ اسمبلی کا، اس کے پاس یہ عارضی جو اختیارات اللہ نے اس کو دیے ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سوال کرنے کا، سزا اور جزا دینے کا پورا اختیار رکھتا ہے، وہ اس کے اوپر قادر ہے۔ یقیناً۔ اچھا طیب صاحب، ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سے سوال میرے مائنڈ میں آیا، کیونکہ اگست کا مہینہ ہے، آزادی کا مہینہ ہے، تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، لیکن اوور ایکسائٹمنٹ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ آزادی ٹھیک ہے منانا، شکر ادا کرنا، ملی نغمے، خوشی کا اظہار، باہر نکل جانا، پرچم خشائی، پرچم لہرانا، ٹھیک ہے، یہ عمارتوں کو روشن کرنا، یہ ٹھیک ہے، ایک چیز سمجھ میں آتی ہے۔ یہ بائکس کے وہ سلنسر کیا اس کو ریموو کر دینا، یہ جو آج کل باجے نکلے ہوئے ہیں ہر سائز کے وہ لے کے، اور ایون بچے تو بچے بڑے میں نے دیکھے ہیں کہ وہ مسلسل پاں ٹاں ان کی چل رہی ہوتی ہے، اس کا آزادی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پلیز ذرا روشنی ڈالیے گا۔ میں تو اس کے اوپر بڑا کلیئر موقف رکھتا ہوں کہ یہ جہالت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور کوئی بھی عقل مند انسان، کوئی بھی تعلیم یافتہ انسان، کوئی بھی عقل و شعور رکھنے والا بچہ، بوڑھا، عورت، مرد، اس قسم کی کسی بھی قباحت کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس باجے کے نقصانات دیکھیں، آپ ایئر پولوشن کر رہے ہیں، آپ نوسنس کریٹ کر رہے ہیں، آپ بیماروں کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ بوڑھوں کو تکلیف دے رہے ہیں، اچھا بھلا انسان اس باجے کی آواز سے اس کے دل کی جو دھڑکن ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، اور اس کا کوئی آزادی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے اداروں کو ہی چاہیے کہ جو سب کچھ کر سکتے ہیں، ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو چاہیے کہ جہاں پر یہ باجے بیچنے والے، باجے خریدنے والے، باجے بجانے والے آپ کو نظر آئیں، فوری طور پر ان کا جو ہے باجا بھی لے لیا جائے، اور ان کو جیسے کہ ہم نے دیکھا جب بسنت روکنا ہوئی یا پتنگ بازی روکنی ہوئی تھی
ہیلمٹ کو امپلیمنٹ کرنا کیا Yes. گیا تو انہوں نے فوری طور پہ کچھ دنوں کے اندر امپلیمنٹ ہو گیا. بالکل. اچھا سیٹ بیلٹ کو اگر امپلیمنٹ کرنا چاہا وہ ضروری چیز ہے, انہوں نے Yes. فوری طور پر اس کو جو ہے وہ پریکٹیکلی کر کے دکھایا. دیگر جب ہمارا یہ اسلام آباد شہر اقتدار ہے, یہاں پر جو روٹس لگتے ہیں جہاں پر جب ٹریفک پلان جو ہے وہ شیئر ہوتا ہے تو آپ پوری کی پوری شہر کی ٹریفک کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں, یعنی آپ سسٹم کے اندر بہتری لا سکتے ہیں. تو اگر میرا یہ پیغام آپ کے چینل کی وساطت سے کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ذمہ داران دیکھ رہے ہیں تو انہیں فوری طور پر یہ حکم نامہ ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب کو چاہیے کہ یہ ادروائز بھی نا ایک زیادتی ہے. آپ اس باجے کا ہماری آزادی کے ساتھ, ہماری اس قربانی کے ساتھ جو ہمارے بڑوں نے دیا, کوئی کسی قسم کا تعلق ہی نہیں ہے. ہونا کیا چاہیے کہ, اور یہ سلنسرز والا ان کے ساتھ تو ایسا کیا جائے کہ ان کا جو ان کے ساتھ بھی جو ہے نا کوئی ایسا سخت سے سخت جو ہے ان کو سزا دی جائے جو بھی قانون میں موجود ہے, کہ اس کے ساتھ بھی آپ جب گلیوں سے, بازاروں سے, روڈوں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو شہری خریداری کر رہے ہوتے ہیں یا جو جن علاقوں میں گلیاں اور گھر نزدیک ہیں وہاں مریضوں کا یا بوڑھوں کا کیا حال ہوتا ہے. اچھا, یہ اور ساتھ ساتھ بات کٹ کریں, ساتھ وہ جو پٹاخے پھوڑنا, دیکھیں ان تینوں چیزوں کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے ملک کو اس ٹائم آپ کے باجوں کی, پٹاخوں کی ضرورت نہیں, آپ کے پودوں کی ضرورت ہے, درختوں کی ضرورت ہے. لکیلی اگست اور پودوں کا جو سیزن ہے شجرکاری کا یہ برابر آتا ہے. آپ ذمہ دار شہری, ذمہ دار پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں. آپ ہر سال جو ہے وہ جب بھی 14 اگست آئے, آزادی آئے, آپ اپنے نام سے, اپنے بزرگوں کے نام سے, اپنے مرحومین کے نام سے پودے لگائیں. 25 کروڑ 30 کروڑ عوام ہے, اگر ہر بندہ ایک ایک پودا لگائے تو ہر سال 30 کروڑ, اگر چلیں سارے نہیں لگا سکتے, 15 کروڑ تو وہ ہیں جن کو یہ بڑے آسانی سے, اور ہمارے شہر کے اندر تو یہ اور بھی آسان ہے, سی ڈی اے کے تعاون سے سستے پودے اور فری میں پودے, آپ شناختی کارڈ لے جائیں, آپ کو 10 پودے, 15 پودے, اور کئی ایسی نرسریز موجود ہیں جو کہ اس کو فروغ کے لیے اپنی اس کے اندر کنٹریبیوشن کر رہی ہیں. آپ جائیں, آپ اپنی تنظیم, اپنے ادارے, اپنے دفتر, اپنے شناختی کارڈ کو لے جائیں, آپ کو پودے ملیں گے. اب یہ تکلیف کون کرے؟ آپ نے وہ کام پٹاخوں والا, سلنسروں والا, اس کے اوپر آپ جو ہے وہ مکینک کو 200-300 روپیہ 500 روپیہ دے دیں گے سلنسر ریموو کرنا, لگانا, لیکن آپ 500 روپے کے 50 پودے لے کر نہیں لگائیں گے, کیونکہ آپ نے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت نہیں دینا. اور تیسری بات, جو یہ باجے بجانے والوں کے علاوہ جو گانوں والے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ جو ملی نغمے جو ایمان کی تازگی کو کرتے ہیں, یا جو افواج پاکستان کی قربانیوں کا یا بڑوں کی قربانیوں کی یاد دلاتے ہیں, ان کے اندر ایک جو شعر و شاعری ہے بڑی تمیز اور بڑی ادب آداب والی ہے, ان کی حد تک تو بالکل درست ہے. بصورت دیگر کوششیں کرنی چاہیے اسکولوں میں, کالجز, یونیورسٹیز میں, اداروں میں, تنظیمات کے اندر, کہ آپ زیادہ سے زیادہ قرآن خوانی کی محفل کریں. اس دفعہ تو اتفاق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اور ہمارا جشن آزادی کا اٹھایا, آپ کمبائن کر کے ایسی محفل میلاد کی رکھیں کہ جہاں پر جمعے کا دن دیکھیں, اور آپ اس کو ارینج کریں کہ وہ جن لوگوں نے قربانیاں دیں ان کی روحوں کو ثواب دیں, ان کے اصال ثواب کریں, کہ ان کی قربانی کی بدولت آج ہم آزاد پھر رہے ہیں. یہ پٹاخے بڑے دوسرے طریقے سے بجتے اگر یہ آزاد ملک نہ ہوتا, تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ اس ساری جو یہ خام خواہ کی کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کی بجائے ہم کسی مسجد جگہ, کسی پارک میں 4 دوست 10 دوست بیٹھ کے تھوڑا سا مختصر سا ہمیں قرآن خوانی کر لیں, کوئی بیان کر لیں, کوئی حدیث سنا لیں, کوئی درود شریف سنا لیں, اور اس کا ثواب ہم شہدائے پاکستان اور مصور پاکستان اور جو بانی پاکستان کی روح کو دیں, تو ہمیں ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی نظر بھی ہمارے اوپر ہوگی. یقیناً اللہ کرے ہم ان چیزوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو کیا ہی بات ہے. اچھا, اب آزادی کے بعد سے اب تک اگر دیکھا جائے تو جو پاکستان کو ایک آئینی سطح پہ چیلنجز کا میں پوچھوں تو کیا سامنا رہا ہے یا ابھی ہے؟ جی یہ تو بالکل رہا ہے, کیونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کی بریک سے پہلے کہ ہماری ہسٹری کو ابھی 100 سال بھی پورے نہیں ہوئے. جن ملکوں کے ساتھ ہم موازنہ کرتے ہیں, یا جو ہماری جنزی یا جو ہمارے جو ابھی شعور کی کلاسز لینے کے قابل جو بچے ہیں,
وہ فوراً کمپیریزن کرتے ہیں جی وہاں تو ایسے ہوتا ہے، جی یہاں کیا ہے، وہاں تو ایسے ہوتا ہے. ان کو ڈیولپ ہوئے اور سٹیبل ہوئے بھی 300 200 سال گزر چکے ہیں. اس سے پیچھے انہوں نے کتنی ایکسرسائز کی اس ڈیولپمنٹ کے اوپر، وہ ایک ہسٹری پڑھنے سے پتہ چلے گا. 80 سال میں جب آپ اپنے گھر کو ہی بار بار برا کہیں گے، آپ کہیں گے جی یہ غلط جگہ سلیکٹ ہو گیا، جی یہ علاقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سیکٹر ٹھیک نہیں ہے، یہاں پانی نہیں ہے، یہاں پہ روڈ کی ایکسیس نہیں ہے، اس کے اندر ہم کوئی بھی جو ہے وہ انٹیریئر ڈیزائننگ نہیں کرتے، آپ پھر اس گھر کو ایک اس کی تزئین آرائش کر ہی نہیں سکیں گے. آپ کو مل گیا، آپ نے اس کو گھر کو آپ کے بڑوں نے بنا کے دے دیا، اب آپ کا کام ہے کہ اس کو جو ہے آپ اندر سے ڈیکور کریں، بالکل ایسے خوبصورت کریں. آپ بار بار بیٹھیں گے، رہ بھی اسی گھر میں رہے ہیں، سو بھی اسی گھر میں رہے ہیں، پل بھی اسی گھر میں رہے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں جی جگہ غلط سلیکٹ ہوگی جی ہمارے بڑوں سے، یہ علاقہ غلط تھا جی، ادھر پانی نہیں ہے. پانی نہیں ہے تو آپ اتنا 80 سال آپ نے کیسے گزار کیسے لیے؟ گزارے؟ تو اس کے اندر ہمارے کنٹینیوس چیلنجز، ہمیں آئین کے اندر بھی آئین، متفقہ آئین آنے تک اور اس کے بعد سے بھی ایسی جو امپرومنٹس وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ضرورت پڑتی ہیں وہ کنسنسس کے ساتھ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے اوپر آئین نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہر چیز کو سیکیور کیا ہوا ہے، اس کی پاسداری کریں. بالخصوص ہمارے جو ارباب اختیار لوگ ہیں، جو ہمارے صاحب اقتدار لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ اس آئین کی پاسداری ایک احسن طریقے سے ایک سسٹم کے تحت کرائیں، تاکہ ہم بھی بہت کم عرصے میں 100 سال پورے ہونے سے پہلے ہم ایک منظم، باشعور، ترقی یافتہ، تہذیب یافتہ قوم بن کر، جس طرح ہمیں دیگر کئی سیگمنٹس کے اندر ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کے جب سے انہوں نے جو ہے یہ اپنی ذمہ داریاں لیں، اس کے بعد دیکھ لیں کہ 3-4 بڑے اہم جو ہیں وہ کامیابیاں پاکستان کو ملی. اسلام آباد ٹاکس کی صورت میں یہ جو ابھی سہ ملکی ایگریمنٹ ہوا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کے اوپر تنقید کرنے والے تو اس پہ بھی بیٹھے ہیں، لیکن وہ یہ دیکھیں کہ یہ پہلا قدم ہے ایک بہت بڑی اچیومنٹ کی طرف، اور اس کے دور دراز جو ہے وہ نتائج ہمیں ملیں گے. اور جہاں کہیں بھی مسلم امہ کی بات ہوگی، پاکستان کا، پاکستان کی فوج کا نام جو ہے وہ سر فہرست لیا جائے گا، کیونکہ ہم اکلوتی ایٹمی اسلامی پاور ہیں، اور ہماری فوج جو ہے وہ ایک نمبر 1 فوج ہے. ہمارے اس ٹائم کے جو ادارے ہیں جو اس سسٹم کو اس ٹائم باریکی سے دیکھ رہے ہیں اور ڈیولپمنٹس کی بات کر رہے ہیں، انہیں پورا ادراک ہے. ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ لے کر چلیں. فیلڈ مارشل صاحب ایک صاحب بصیرت انسان ہیں اور ایک ویژنری پرسنالٹی ہیں. انہوں نے اس لائن کے اندر رہتے ہوئے، جیسا کہ ابھی انٹیریئر منسٹر صاحب نے بھی ایک سپیچ میں کہا تھا کہ ایک شخصیت جو ہے اس لائن کے اندر رہتے ہوئے ڈیولپمنٹ کرنا چاہتی ہیں اس قوم کے لیے، تو یہ بڑا کلیئر میسیج تھا کہ وہ کسی قسم کی بھی جمہوریت کو ڈی ریل نہیں کرنا چاہتے، لیکن پاکستان، اس کے اداروں اور اس کے عوام کی بہتری کے لیے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب چاہتے ہیں کہ ہم بہتری کی طرف جائیں. یقیناً. آخر میں چاہوں گی چونکہ کچھ ہی گھنٹوں بعد ہم یہ آزادی سیلیبریٹ کریں گے پراپر، تو پوری قوم کے نام، افواج پاکستان کے نام آپ کا پیغام؟ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو تا صبح قیامت اسی طرح آزاد، خود مختار اور طاقتور رکھے. ہمارے اداروں کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی خطرات اور پریشانیوں، اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ رکھے. ہماری افواج کو، افواج کے سپہ سالار جو آج ہیں، جو آنے والے وقتوں میں ہوں گے، ان کی حفاظت کرے، اور تمام پاکستانی قوم کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے مزید سرفراز فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس عظیم ترین نعمت پاکستان کی قدر کر سکیں، اس کی بہتری کے لیے اپنا جو ہے وہ عملی کردار ادا کر سکیں. چاہے وہ ایک پودا لگا کر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ٹریفک قوانین کی پابندی کر کے کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمارے جو شہدائے پاکستان یا جو بانیان پاکستان ہیں ان کی اصالِ ثواب کی محفل سجا کر ہی کیوں نہ ہو. اللہ کرے کہ ہمیں یہ ساری مثبت باتیں مثبت انداز میں آنا شروع ہو جائیں، اور خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے رہے 1000 برس، خزاں کو یہاں سے گزرنے کی مجال نہ ہو. کیا بات ہے، بہت شکریہ طیب نواز صاحب. یقیناً ناظرین خوشی کا موقع ہے، خوشیاں منائیں، لیکن
आपके कुछ फ़राइज़ हैं उनको भी आपने देखना है, आपकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको भी आपने सर अंजाम देना है, तो उस पर भी ज़रूर सोचिएगा। आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का अगला टॉपिक बड़ा ही अहम है। टॉपिक बताने से पहले क्यों ना एक स्टोरी जो है वो आपके साथ हम शेयर कर लें। कायनात की बात की जाए, कायनात वैसे तो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है, यानी कि दुनिया की बात की जाए तो बड़ी खूबसूरत रंगीन दुनिया है। और आप किसी भी चीज़ को देखें कुदरत की तो आपको रश्क होता है, आप शुक्र अदा करें। और इंसानी हैरत जो अक्ल है वो भी बाज़ दफ़ा हैरान रह जाती है। तो इसी हवाले से एक स्टोरी है कि कायनात का सबसे बड़ा रंगीन नक्शा जो है वो सामने आ गया है। बिल्कुल, माहिरीन फ़ल्कियात ने कायनात का अब तक सबसे बड़ा रंगीन नक्शा जो है वो जारी कर दिया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें तकरीबन 4 अरब फ़ल्की अजसाम जो है वो शामिल हैं। और ये हैरत अंगेज़ नक्शा जो है वो 5.6 ट्रिलियन पिक्सल्स पर मुश्तमिल है, यानी इसमें कायनात की बेशुमार तफसीलात को इंतहाई बारीकी से महफूज किया गया है। इस नक्शे की मदद से साइंसदान ऐसी कहकशाओं और अजराम फ़ल्की को तलाश कर सकेंगे जो आम दूरबीनों से नज़रअंदाज यानी कि हो सकते हैं। यहाँ तक कि मज़ीद कहा गया कि अचानक जो नमूदार होने वाले ये जो सुपरनो जैसे नायाब वाक़यात भी इस तहकीक की ज़द में होंगे। लेकिन असल हैरत तो अभी बाकी है। साइंसदान इस नक्शे की मदद से कायनात के 2 बड़े राज जो हैं यानी कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम कायनात का सिर्फ वो हिस्सा देख सकते हैं जो रोशनी खारिज करता है, जबकि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अब भी हमारी नज़रों से ओझल है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और इस नक्शे का जो डेटा है वो आम लोगों और अगर साइंसदानों की बात की जाए तो ऑब्वियसली उनके लिए भी ये दस्तयाब होगा। और एक दिलचस्प बात यह है कि इस डेटा से पहले ही 18,000 से ज़ायद साइंसी जो मुकाले हैं वो भी तैयार किए जा चुके हैं, यानी कि मुमकिन है कि कायनात का ये नया नक्शा हमें मुस्तकबिल में ऐसे राज दिखाएगा जिनका हम अभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं वो कायनात में सामने आएंगी, ऐसी अहम, जैसे अभी ये नक्शा आपने देखा जो लिटरली नॉर्मली हम इसको नहीं देख सकते। हमारी जो एक आम चीज़ें हमारे सामने आ रही होती है कि हम सितारे देख रहे हैं, तारे निकले हुए हैं, चांद सूरज है और एक क्लियर आसमान तक हमारी नज़र पहुंचती है। लेकिन साइंस की बात की जाए तो ऑब्वियसली वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो ये खूबसूरत सा नक्शा उन्होंने जारी किया है, लेकिन अब इस पर मज़ीद जो है वो रिसर्च जारी है, मज़ीद इस पर जो है वो तहकीक हो रही है। तो यानी और भी बहुत सारी नुमायाँ चीज़ें सामने आ सकती हैं। तो अगर ऐसा कुछ और दिलचस्प कुछ चीज़ें सामने आएंगी तो ज़रूर हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि बड़ा ही अहम है। अहम इसलिए है कि मौसम जो है वो आजकल कब करवट ले पता ही नहीं चलता। ख़ासकर एक बड़ी फ़नी सी बात जो है वो इस्लामाबादियन के लिए मशहूर है। कहा जाता है कि इस्लामाबाद के मौसम का और इस्लामाबाद के लोगों का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ किधर जो है वो बदल जाए। तो ये बात ना वाकई सच होती दिखाई दे रही है। लोगों का तो खैर क्या कह सकते हैं, लेकिन मौसम ने ज़रूर बता दिया है। आप देखें, एक सेक्टर में बारिश हो रही होगी, दूसरे में नहीं हो रही होगी। इवन अगर आप एक जगह पे हैं वहाँ पे बारिश हो रही है, आप 50 मीटर आगे 100 मीटर आगे जाएंगे तो देखेंगे कि बिल्कुल रोड खुश्क है और या फिर आपको धूप मिलेगी। तो ये जो बदलता हुआ मौसम है, करवट लेता हुआ मौसम, फिर हम देखते हैं कि एकदम से जो है वो बारिश शुरू हो जाती है और तेज़ धूप के अंदर, यानी पहले हम कहते हैं कि सही गहरी जो ये घटाएं या बादल आते थे फिर वो बरसते थे, लेकिन अब तेज़ धूप के अंदर, इवन पिछले दिनों हम शो कर रहे थे तो बाहर निकले, तेज़ धूप निकली हुई थी और साथ में बारिश हो रही थी और शदीद किस्म की हबस जो है वो क्रिएट हुई थी। तो ये एक अजीब सा बारिशों का एक आगाज़, एक सिलसिला मानसून का शुरू हो गया है। तो ज़रा इस पर हम डिटेल में बात करेंगे कि बदलता हुआ मौसम ऑब्वियसली अपने साथ बहुत सारी रौनकें लाता है, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। जैसे मैंने कहा, काफ़ी सारी ये जो बरसती घटाएं हैं दिल को भाती हैं लेकिन हवस क्रिएट कर देती हैं। समटाइम ठंडी ठंडी हवाएं भी साथ लाती हैं, लेकिन जो मूसलाधार बारिश है, जैसे अगर मैं कल की बात करूं तो लास्ट नाइट जो यानी कि उससे पहले हम देखें तो शदीद इतनी तूफ़ानी बारिश थी, लिटरली मैं घबरा के डर के उठी और मैंने बाहर विंडो से देखा तो इस कदर तूफ़ानी बारिश थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। कैसे गली में सैलाब यूं था और मैं उसी वक्त घर वालिद साहब से मेरी बात हो रही थी तो वो कहते हैं पुत्र जी देखिएगा कहीं गाड़ी ना बह जाए, क्योंकि वो आजकल जो टीवियों पे देख रहे हैं तो वो ये कि देखना गाड़ी ना बह जाए। मैंने कहा नहीं इतना पानी नहीं है कहीं गाड़ी बह जाए, लेकिन अल्लाह पाक जो है वो महफूज रखे। तो ये
सिचुएशन भी हमें देखने को मिलती है कि साथ में ये चैलेंजेस आ जाते हैं, फिर सेहत के बहुत सारे मसाइल आते हैं, ट्रैफिक का स्टक हो जाना, ये वाले इश्यूज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। और आजकल तो इस्लामाबाद की ये सूरत हाल है कि जब शदीद बारिश होती है तो शदीद पानी आ जाता है रोडों के ऊपर, और ऐसी सैलाबी सूरत हाल होती है कि पहले बारिश होती थी हम कहते थे एंजॉय करने के लिए मौसम को निकलते हैं, लेकिन अब बारिश होती है तो हम कहते हैं घर से बाहर नहीं निकलना, सेफ मकामात पे आप रहें, जब बारिश थम जाएगी तब आप बाहर निकलिएगा। तो आज के प्रोग्राम में इस टॉपिक में हम यही बात करेंगे कि जो बारिशों का मौसम है इसमें हम सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं, किन बीमारियों का ज़्यादा ख़तरा हो सकता है, और जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं यानी कि बारिशों का जो निज़ाम है ऑब्वियसली ये हम देख रहे हैं कि काफ़ी ये चेंज हो रहा है। तो जो शहरी इंतज़ामिया है या जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको उन पे क्या जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं, तो ज़रा इस पर डिटेल में बात कर ले। तो इस पर डिस्कशन के लिए हमारे एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी। आसिम जावेद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आसिम साहब, आपने ये जो मैंने इंट्रो में स्टार्ट में बात की, आपने ये सुनी हुई है कि इस्लामाबाद के लोगों का और मौसम का कोई भरोसा नहीं, कब बदल जाए। मैं तो ये दुनिया के बारे में मैं सुन रहा हूँ, इस्लामाबाद का क्या स्पेसिफिक करना। इसका So it's स्पेसिफिक quite fine. इस्लामाबाद के साथ जोड़ा हुआ है ना, तो कभी आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है इस्लामाबाद के लोगों के साथ और मौसम के साथ? सोचे। वैसे भी मेरा मानना है इंसान बदलते रहते हैं, सो आए। इंसान का बदलना बहुत फितरी है, कोई ऐसी खास बात सियासी नहीं, इंसान जवाब, बदलता है। सियासी जवाब। नहीं, ये डिबेट किसी और तरफ निकल जाएगी। Well, डिफरेंट टाइम के डिफरेंट सच होते हैं, सो इट्स नॉट अबाउट exactly. ह्यूमंस चेंज होते हैं, इंसान बदलते नहीं है, वक्त के साथ सच बदलते हैं। So that's fine. बिल्कुल, ये बात तो दुरुस्त है। तो ये जो मौसम के अंदर नुमाया तब्दीलियां हम देख रहे हैं, कभी धूप, कभी छांव, कभी बादल, कभी एक अजीब सी सिचुएशन आजकल हमें यकीन जाने देखने को मिल रही है। इन तब्दीलियों की बुनियादी वजूहात क्या समझते हैं आप? एक्चुअली ना हम बहुत सारी चीजों को मिक्स अप कर रहे हैं। मौसम का बदलना बिल्कुल कुदरती अमल है। हमेशा से पाकिस्तान उन चंद ममालिक में था जहां पे हमारे पास 4 वेदर होते थे, सर्दी, Yes. गर्मी, बहार, फिजा। जी। लेकिन मौसम का बदलना कुदरती अमल है, लेकिन क्लाइमेट चेंज इस कुदरती निजाम की रफ्तार को शिद्दत में बदल रहा है। मौसम, दर्जा हरारत, नमी, समुद्र और जमीन के बाहमी ताल्लुक से मौसम बनते हैं और बदलते हैं। अब उसमें ग्रीन हाउसेस के इजाफे ने जमीन और समुद्र दोनों को गर्म कर दिया है। इससे बारिश और एक्सट्रीम वेदर के पैटर्न्स बदल रहे हैं जी। मसला मौसम का बदलना बिल्कुल नहीं है। मौसम बदलेंगे, मौसम का बदलना कोई मसला नहीं है। ये जो गैर मुतवक्को और ज्यादा शदीद होना है, इट्स अ प्रॉब्लम, और इसमें बहुत ज्यादा हमारा इंसानों का अपना हिस्सा है। ग्रीन हाउस गैसेस का बहुत ज्यादा इखराज, पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, बहुत ज्यादा लैंड पे हमने ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए, तो कुछ आसमान बदला, कुछ हम इंसानों ने जमीन बदल दी, तो इन सब ने मिल मिला के ना तो मसाइल को बढ़ा दिया है। यानी हमेशा से जो इंसानों का एक रवैया रहा है कि अच्छी चीज को कहीं ना कहीं खराब करके छोड़ना है। इसी में तरक्की है। जब एक तरफ हमें अर्बनाइजेशन चाहिए, हम सबको शहरों में रहना, बड़े घरों में रहना, तो हर चीज की कुछ ना कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। सो ये कुर्बानी है हमने जो लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना था, इस लाइफस्टाइल के अडॉप्ट करने का। तो नाउ इट्स टाइम कि हम इसमें जदीद टेक्नोलॉजीज को यूज करें। स्टिल वी कैन, हमारे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़े हो गए, अब ये नहीं हो सकता इन्हें रात को उठाकर फेंक देंगे। इन्हीं ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम स्मार्ट किस्म के ग्रीन बेल्ट्स बना सकते हैं। लॉट ऑफ थिंग्स कैन डू, स्टिल वी कैन, हम इस चीज को काबू कर सकते हैं इफ वी हैव, ऐसा करने की हमारी विल है तो। अच्छा, देखें ना, इस्लामाबाद की बात करें, हमें एक वो लग्जरी दुबई का एक माहौल, यूरोप का, लंदन का चाहिए तो था, वो तो अब आपके लिए न्यू ब्लू एरिया की शक्ल में बन गया। लेकिन वो देखें कितनी बड़ी जगह है जो जहाँ पे जंगलात, दरख्त हुआ करते थे, ग्रीन एरिया था सारा, वो बिल्कुल खत्म हो गया। वही जो मैंने पहले बोला, हमने जमीन को बदल दिया। मतलब एट वंस आई वाज इन लव विद इस्लामाबाद के साथ मुझे प्यार था। तो अभी अब आपको नहीं है इस्लामाबाद से प्यार? अभी शायद नहीं, अभी नेविगेशन लगा के चलना पड़ता है, दैट्स अ प्रॉब्लम। या तो कभी इस्लामाबाद की गली गली जानते थे, अब नेविगेशन लगा के जाना पड़ता है, पता ही नहीं चल रहा कौन रात को गुजरे कुछ और होता है, सुबह कुछ और होता है। तो जमीन को हम बहुत ज्यादा बदल रहे हैं। आजकल नेविगेशन जो है वो भी वासिम साहब बड़ी गड़बड़ करती है, यकीन जाने। ये मेरे साथ 1-2 बार हुआ है, मेरा तो भरोसा ही उठ गया इससे। बस दुनिया पे भरोसा क्या ही करें, जाने देते।
यस एग्जैक्टली। अच्छा, इस साल जो एक बारिशों का ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, क्या इसमें कोई तब्दीली देखी जा रही है? इस साल बारिशें अगर आप देखें पहले से कम हो रही हैं। ये नहीं कि पहले से हम बारिशें ज्यादा हैं अच्छा। लास्ट ईयर से अब तक, बल्कि इस दफा तो पहले से पूरी दुनिया ने शोर डाल दिया था कि अल नीनो के शदीद खतरात हैं। अल नीनो में दोनों पॉसिबिलिटीज होती है, खुश्क साली बढ़ सकती है, बारिशें बढ़ सकती हैं। अभी भी अगर आप जो एग्जांपल पहले दे रहे थे, बारिश अभी अगर आप इसे पिछले बहुत सारे टाइम से देखें, मैंने इसे एनालाइज नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल है जी। कि शायद बारिशें की एवरेज कम है, लेकिन अभी बारिश का ये हो रहा है कि ऑल ऑफ द सडन बरसती है। ये एक अलग साइंस है। इसके साइंस के पैरामीटर कुछ और बदल जाएंगे, लेकिन अभी बारिश अचानक होती है, 1 घंटे में इतनी ज्यादा होती है जिसे हम संभाल नहीं पाते। यस। तो थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन बहुत शदीद होती है। और उस शिद्दत पे चूंकि हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हमने खत्म कर दिया, ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हो गए, तो पानी सब रोडों पर आ जाता है और देन वो फ्लैश फ्लड की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और वो पानी सब बजाय जमीन में पहुंचा के, जमीन को रिचार्ज करने के, उसे हम रोड नालियों के जरिए दरिया में, नाला लई में डाल देते। इस्लामाबाद पिंडी में नाला लई उसे आगे दरिया के हवाले कर देता है। पानी भी जाया और नुकसानात अलग से। तो मैनेजमेंट के ज्यादा इश्यूज है, काफी सारी चीजें मैनेज करनी चाहिए। तो क्या हम अब तक पानी को स्टोर करने के लिए कोई हमारी हिकमत अमली, कोई चीजें सामने नहीं आई है कि हम पानी को जाया करने की बजाय स्टोर कर सके? क्योंकि एक तरफ हम रोकते हैं पानी की किल्लत हो जाएगी ये वो, और ऊपर से स्टोर भी नहीं कर रहे। देखें, जो आप पानी का अगर स्टोर की बात करें तो इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। जैसे अर्बन फ्लड सिर्फ बारिश की वजह से नहीं, खराब अर्बन प्लानिंग की वजह से डिजास्टर बनता है। अभी इस्लामाबाद ने कि शायद इस्लामाबाद सीडीए ने एक अच्छा स्टेप लिया कि उन्होंने ग्राउंड वाटर रिचार्ज को लाजमी कर दिया है। एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज बहुत जरूरी है। अक्सर सुनते हैं जी के पानी जमीन से निकाल रहे, तो हम छोटे थे, हमारे दिमाग में था नीचे शायद कोई पानी की नहर है जमीन के नीचे, तो वहां से ये पानी आता है। अब वो हर साल नीचे जाती जा रही है। तो उसकी रीजन ये ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का होना था। कि पानी जमीन के अंदर, ये बारिशों का जो पानी है ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। ये जमीन के अंदर जाता है, नीचे जाकर वो पानी वापस रिसाइकल होता है कुदरती निजाम से, जिसे वापस हम पंप करके बाहर निकालते हैं। तो होपफुली अगर ग्राउंड वाटर रिचार्ज का जो सीडीए का इनिशिएटिव है, अगर इसे पूरी तरह से काबिल अमल बनाया जाए और हर शहरी इस पे अपना हिस्सा डाले, तो और साथ में गवर्नमेंट भी अपना डाले, क्योंकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना बेसिकली दुनिया में हुकूमतों की अपनी जिम्मेदारी है, इंडिविजुअल्स की नहीं होती। ज़हन इतनी बड़े लेवल पे जो भी कोई हिकमत अमली, कोई भी प्रोजेक्ट होगा, वो तो गवर्नमेंट सतह पे ही हो सकता है। ट्रू। तो अगर हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने की तरफ चले जाते हैं, तो चले पानी को जेर जमीन नीचे भी जखीरा किया जा सकता है। और जहां तक वाटर स्टोरेज की बात है, हमारे माइंड में हमेशा आता है बड़े डैम्स। अब हमारे पास इतना टाइम ही नहीं ना, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन वो है कि हम उतना वो डैम बना सके ना, हमारे पास इतना टाइम है कि हम 20 साल एक और मंगला तरबेला का वेट कर सकें। तो हमें छोटे छोटे रिजर्वायर बनाने पड़ेंगे। और हमारा टैलेंट ऐसा है कि हम शायद वो रिजर्वायर बना भी सकते हैं। सो होप सो शायद प्रायोरिटीज बदलें कभी हमारी, तो हम इस मुश्किल को समझ सकें। अभी भी वाटर क्राइसिस का इतना प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर तरफ सेमिनार, वेबिनार, मीटिंग, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या उसी रफ्तार से प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड काम हो रहे हैं, ये एक डिबेटेबल चीज है। हाँ, ये वाकई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बातें तो हो रही हैं, लेकिन इस पे अमल कितना हो रहा है। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद नाज़रीन मज़ीद हम जो है वो डिस्कशन करेंगे कि किस तरह इवन इन्होंने गवर्नमेंट की बात की, तो हुकूमती सतह पे भी कुछ प्लान हमारे सामने आए हैं, उस पर भी ज़रा डिटेल में बात करेंगे। और फिर अगर ये जो मुसलसल बारिशें हो रही हैं, पानी खड़ा हो रहा है, इससे बीमारियां कौन सी आ सकती हैं, इस पर भी बात करेंगे। देख रहे हैं सच सवेरा, आज का हमारा आखिरी टॉपिक, जिस पे हम बात कर रहे हैं बदलता मौसम, बरसती घटाएं और बारिशों का आगाज़। कई खूबसूरत टाइटल है, टाइटल सुन के ना इंसान का दिल खुश होता है कि मौसम बदल रहा है, घटाएं बरस रही हैं, बारिशों का आगाज़ हो चुका है। लेकिन जब ये सिलसिला शुरू होता है तो इंसान कहता है बस अब बारिशें रुक जाए। ख़ासकर जो हमारे किसान भाई हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आज़िम साहब, ज़रा इस किसानों के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी। इवन मेरे वालिद साहब, हम जब यहाँ पे बारिश होती है बड़े खुश होते हैं, तो वो चूँकि गांव में रहते हैं, अपने ज़िम्मेदार हैं, तो जैसे ही बादल या बारिशों का हम जिक्र करते हैं तो वो कहते हैं नहीं, यहाँ बारिशें हमें नहीं चाहिए, हम खुद से तेल लगा लेंगे, मतलब अपना जो
خرچ کر لیں گے, پانی لگا لیں گے خود فصلوں کو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو یہ چاولوں کی فصل ہوتی ہے اس کو پانی بھی زیادہ چاہیے ہوتا ہے, تو اور ڈیلی بیسس پہ چاہیے ہوتا ہے, تو کہتے ہیں بارشیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو آپ نے کہا بارشیں کم ہو رہی ہیں لیکن بہت شدت سے ہو رہی ہیں, اور لیٹرلی یہ چیز دیکھی ہے. تو یہ جو شدت سے شدید والی بارشیں ہونا یا کم ہونا, ذرا کسانوں کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا اس دفعہ کوئی ان کو خوشخبری ان کے لیے رہے گی, سیلاب سے بچ سکیں گے یا لاسٹ ایئر کی طرح پھر وہی سچویشن؟ اچھا, کسانوں کے لیے پیرامیٹرز بالکل ڈیفرنٹ ہے. کسان کے لیے بر وقت بارش جو ہے ایریگیشن کا ایک کمپلیٹ سسٹم ہے. اگر ہم اس سسٹم کو دیکھیں, بہت خوبصورتی سے ڈیزائن کردہ وہ قدرتی سسٹم ہے. وقت پہ بارش ہوگی, فصل اچھی ہوگی. اگر کٹائی کے وقت وہی بارش ہو جائے وہ اس کے لیے زحمت بن جاتی ہے. تو کسان کے لیے سوال یہ نہیں ہے بارش کتنی ہوگی, کسان کا سوال یہ ہے کہ کب ہوگی اور کتنی شدت سے ہوگی. اچھی بارش ہوتی ہے تو سوئل مائسچر بڑھتا ہے, اس کی ایریگیشن کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے, گراؤنڈ واٹر ریچارج ہوتا ہے, فصل کی گروتھ بہتر ہو سکتی ہے اور پاسچر لائف اسٹاک فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن جو آپ اپنے والد صاحب کی ایگزامپل دی, لیکن وہی بارش اگر ہارویسٹنگ کے وقت ہو یا بہت زیادہ ہو جائے تو وہ فائدے کے بجائے الٹا کسان کو نقصان دے دیتی ہے. کسان کے ایشوز کوائٹ ڈفرینٹ ہے, جس کے لیے ہماری ابھی تک کہیں نہ کہیں شاید سسٹم میں بہت سارے لوپس ہیں. ہم ایک جنیرک قسم کی ایک فورکاسٹ آ جاتی ہے جی کہ آج سائیوال میں بارش ہوگی, آج اسکردو میں بارش ہوگی, آج کسی بھی جگہ بارش ہوگی. اب وہ اس کا گریڈ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ کسان کو اس سے کیا لینا دینا سائیوال میں بارش ہو رہی ہے. کسان کو سائیوال کی چھوٹی سی جگہ پر اپنے کھیت کا ویدر چاہیے, تو تاکہ وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے. تو کسان کے لیے اس کے پیرامیٹرز کوائٹ ڈیفرنٹ ہیں. ایز اے ایگریکلچر ملک جتنا ہم اس پہ پروپوگیٹ کرتے ہیں, وی آر ایگریکلچر کنٹری, ہمیں یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے, تو سسٹم کے اندر کافی سارے فلاز ہیں. تو چھوٹے کسان کے لیے تو بہت زیادہ ہی مسائل ہیں. تو اس کے لیے بہت ساری اسٹڈیز ہوتی ہیں, بہت ساری ریسرچ ہوتی ہیں, لیکن شاید گراؤنڈ پہ اس کا آدھا بھی نہیں ہو پاتا کہ وہ کسان کو وہ سیفٹی فراہم کی جا سکے. تو بارش کسان کی زندگی بھی ہے, اور وہی بارش کسان کے لیے کبھی کبھی اس کی زندگی خراب بھی کر دیتی ہے. اوبویسلی, اور اس کے لیے مشکلات کا سبب بن جاتی ہے. جیسے میں نے لاسٹ ایئر کا ذکر کیا, تو لاسٹ دیکھیں نا کہ پنجاب کی بات کی جائے تو یقین جانیں کہ کتنی ایک بڑی تعداد میں نقصان ہمارا فصلوں کا دیکھیں, انفراسٹرکچر کا دیکھیں, جو ایک سیلابی صورتحال, شدید بارشیں تھیں, اور پھر آپ کے یہ گندم, یہ چاول آپ کے پھر یہ مزید مہنگے ہو جاتے ہیں. تو ابھی ذرا مجھے بتائیں, کسان کو ہم کیا مزید ان کو اویئر کر رہے ہیں, کیونکہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرن بارشوں کا جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے, لیکن کسانوں کے جو وہ اپنے فصل لگانے کا ایک ٹائم ہے وہ وہی روایتی اپنا اسی پہ کہ اس موسم میں ہم نے گندم لگانی ہے, اس موسم میں ہم نے چاول لگانے ہیں, لیکن جو ایک موسم کا جو سلسلہ ہے بارشوں کا وہ بالکل چینج ہوتا جا رہا ہے پیٹرن. تو کیا ہم اس حوالے سے اپنے کسانوں کو اویئر کر پا رہے ہیں کہ وہ بھی ذرا اس کے اکارڈنگ اپنے آپ کو ڈھالیں؟ ایکچولی اس فیلڈ میں اگر دیکھیں تو کافی سارا کام ہوا بھی ہے, یہ نہیں کہ ٹوٹل کام نہیں ہوئے, لیکن اتنی زیادہ ضرورت ہے تو اس کے مقابلے میں شاید اتنا نہیں ہوا. تو ابھی کسانوں کو ایڈوائزری چلی جاتی ہے, سم ٹائم کسان خود بھی غفلت برت لیتے ہیں. کچھ پرائیویٹ آرگنائزیشن بڑا اچھا کام کر رہی ہیں اس کے اندر, کسانوں کے ساتھ وہ کافی گراؤنڈ لیول تک لنک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو کام تو ہو رہے ہیں, لیکن جتنی ضرورت ہے تو وہ تو شاید نہیں ہے. Still there is lot of gap between, اور specifically when it comes towards ایک small کسان پر جاتی ہے, تو وہ اس قدر اگر اس کا اکونومک ماڈل دیکھیں تو وہ اتنا خطرناک اکونومک ماڈل ہے کہ اس میں ذرا سا ہلنا کسان پہ قرضہ سود کے چکر میں کسان پھنس جاتا ہے. وہاں پہ صرف بارشوں کے مسائل ہی نہیں, ان کے اکونومک مسائل, سوشل مسائل, بہت ساری چیزوں کو وہ یہ جو ویدر پیٹرنز ہیں چھوٹے کسانوں کے ایک پورے ایکو سسٹم کو بدل دیتے ہیں. ایون میں چونکہ اپنے والد صاحب کے اس لیے ایگزامپل دیتے ہیں نا, کیونکہ ہم ذمہ دار ہیں, تو مجھے ذرا وہ کسانوں کا اور وہ چیزوں کا اس لیے ذرا آئیڈیا ہے کہ ایک پریکٹیکل, یعنی کہ میں وہ خود بھی اس میں اس فیملی سے ہوں, تو مجھے ذرا انداز ہے. میں نے ایون اپنے والد صاحب کو کہا, میں نے کہا ہر سال جب بھی آپ یہ فصل لگاتے ہیں اتنی شدید بارشیں ہوتی ہیں, سیلاب آ جاتا ہے, الٹا فائدے کی بجائے ہمیں نقصان ہو جاتا ہے, تو بہتر ہے آپ زمین لیز پہ یعنی ٹھیکے پہ آگے جو ہے نا وہ کر دیں. تو یقین جانے جو سچویشن ہے بارشوں کی یا سیلاب کی, اس ڈر سے کوئی بندہ ٹھیکے پہ بھی لینے کو تیار نہیں ہو رہا زمینوں کو. تو اب بتائیں کسان بیچارہ کہاں جائے؟
नहीं, उसके लिए ना किसान को दैट्स वेयर जब बहुत अगर आपको शायद थोड़ा सा एक आध दफा पहले से भी से मेरी डिस्कशन हुई थी कि 2 साल पहले जब मैं इस सिस्टम के अंदर मैंने सीखना शुरू किया था कि भाई वही हमें अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की तरफ जाना होगा। यस ठीक है, पॉलिसीज बननी चाहिए, वेबिनार, सेमिनार, ट्रेनिंग, ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की तरफ जाना चाहिए। और कुछ जो डिपार्टमेंट्स हर चीज को कैप्चर करके बैठ के इसे ओपन करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करना चाहिए ताकि ना प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व हो, इंश्योरेंस के सिस्टम को बेहतर किया जा सके। बहुत सारा कुछ होने की जरूरत है क्योंकि ये आपका बहुत बड़ी आबादी को मुतासर करता है, आपकी इकोनॉमी पे बहुत बोझ डालता है। जब आपके पास फसल कम होती है, आप इंपोर्ट करते हो, आपके इंपोर्ट का बिल बढ़ता है। तो इसके इतने पैरामीटर्स हैं कि उन्हें शायद इतनी डिस्कशन में कैप्चर नहीं किया जा सकता। लेकिन किसान दबाव में आएगा, उसकी अपनी जिंदगी दबाव में तो आएगी, लेकिन आपकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा दबाव में आती है। यस ऑब्वियसली। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ इस सारे सिस्टम की, हमें बहुत अच्छे से टेक केयर करनी होगी। इस पूरे को नए सिरे से डिजाइन करना होगा। हमें स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ जाना होगा, कम पानी के साथ ज्यादा फसलें लेनी होंगी और ऐसी फसलों को करना होगा जो कम पानी के साथ और शिद्दत वाले मौसम को भी बर्दाश्त कर सके। यस एग्जैक्टली। अच्छा, एक आम शहरी की यानी कि क्या जिम्मेदारी बनती है, या फॉर एग्जांपल खुदा न खास्ता कोई ऐसे शदीद कोई हंगामी सूरत हाल बन जाती है तो उस हवाले से किन मुतल्लिका इदारों से जो है वो राब्ता करना चाहिए? हाँ, अभी देखें, अगर देखें पीएमडी है, पाकिस्तान मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है और बहुत सारी अथॉरिटीज है जो आपको डिफरेंट तरह के अलर्ट्स जारी करते रहते हैं। लेकिन अब उसका ये भी है, अलर्ट आ गया फिर भी लोग घूमने निकल जाते हैं तो देन गेट स्टक। तो एक तो एज ए इंडिविजुअल्स हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। अच्छा, ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की। मैं यकीन जाने करीबी लोग हैं जो एक प्लान कर रहे थे कि नॉर्दर्न एरिया चलते हैं, ये मैंने कहा मुझे बताएं, बार बार हमें जो है वो मैसेजेस आ रहे होते हैं, अलर्ट जारी किए जा रहे होते हैं कि आप इन जगहों पे जाने से अवॉइड करें, शदीद बारिशें हैं, लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, सैलाबी सूरत हाल कुछ भी हो सकता है। तो फिर क्यों जाना है ऐसी जगहों पे? मतलब हमें पता भी है लेकिन हम फिर कहते हैं आप बैल मुझे मार। एग्जैक्टली यहाँ पे सब हुकूमत पे डाल दिया जाता है। लोग जाते हैं, फ्लड में फंसते, कहते वो दरिया के ऊपर बिल्डिंग बन गई थी जी। अर्बन फ्लड सिर्फ बारिश की वजह से नहीं, खराब अर्बन प्लानिंग की वजह से भी डिजास्टर बनता है। ओके, वो डिजास्टर बन गया, आपके पास अलर्ट्स मौजूद थे, आप वहां क्यों गए हैं? तो देन नोबडी आस्क्ड क्वेश्चन टू देम। फिर एक मजलूमियत आ जाती है कि ओ वहां पे गरीब लोग फंस गए, हुकूमत वहां पहुंच नहीं सकी और हुकूमत ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, पंजाब हुकूमत की ये गफलत है, इस हुकूमत की वो गफलत है। एग्री, लेकिन जो फंसा है उसकी गलत कभी क्यों नहीं निशानदेही होती? एज ए होल नेशन हमारा एक गैर जिम्मेदारी का रवैया भी इन चीजों को ज्यादा ट्रिगर करता है। हमें खुद ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, हर एक आम इंसान को। हर चीज हम हुकूमत के जिम्मे डाल के बरीउर जिम्मा हो जाते हैं, सिस्टम ऐसा ही है, सिस्टम खराब है। या सिस्टम के फ्लॉज मौजूद हैं, लेकिन एज ए इंडिविजुअल्स हमारे कितने फ्लॉज उन छोटे मसाइल को बहुत बड़ा कर देते हैं। उनको हम कभी नहीं देखते। अब देखें ना, कितनी सारी ऐसी जाने कुछ इस तरह गई हैं कि दरिया के किनारे, दरिया के अंदर खुद चले जाना, फिर सडन देखे दरिया में कौन जाता है तस्वीरें वीडियो बनाने, फिर गाड़ी लेके दरिया के उसमें बिल्कुल चले जाना और वहां पे टिकटॉक और वीडियोस और ये पिक्चर्स बनाना। फिर ऑब्वियसली ये चीजें तो सैलाब की नजर होंगी क्योंकि वो जगह सैलाब की है, तो हमने खुद उससे दूर रहना है, ना कि सैलाब ने हमसे दूर जाना है। यहाँ पे ना अब बेसिक ट्रेनिंग की बात आती है। इंसान को लाइफ में थ्रिल चाहिए, ये इंसान की नेचर के अंदर है। लेकिन स्कूल से बच्चों को, आप एक सिस्टम के अंदर बच्चों को बड़ा करते हो, एक कंप्लीट इकोसिस्टम है ये। अब हमने अपने उस इकोसिस्टम को तबाह कर दिया है। हमारा एजुकेशन सिस्टम के अंदर वो फ्लॉज रहे, हमने एक पूरी नेशन को लापरवाह कर दिया है। अब हम उसे ऑल ऑफ द सडन हम उनसे जिम्मेदारी का तवक्को रख रहे हैं जो नहीं हो पा रही। हम स्कूल से स्टार्ट करते हैं, बच्चों के स्कूल से लेकर शुरू करके जब वो उस उम्र में आते हैं जब अपने डिसीजन खुद लेते हैं, तो तब हमें आता है ये बहुत गैर जिम्मेदार है। तो जो पिछले 20 साल से एक बच्चे को आपने ट्रेन किया है,
अब 22 साल की उम्र में आप अचानक उससे मैच्योरिटी की तवक्को रख रहे हो। सर, आपने अगर 20 साल एक बच्चे को एक ऐसे सिस्टम, इकोसिस्टम का हिस्सा रखा है जी। जहां पे उसे ये पता है जी ऑफिसर वो है जो ऑफिस लेट जाता है, तो वो जल्दी क्यों जाएगा। आपने एक ऐसे सिस्टम के अंदर रखा कि आपके पास जितनी पावर है आपने उससे एक्सरसाइज करना है, आपने सिस्टम को ट्विस्ट करना, अपनी मर्जी करनी है। तो वो 22 साल का बच्चा इन चीजों को कैसे समझेगा। ये वो चीज है जिसपे मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है AIGO नेविगेटर्स, ये मोस्टली 50+ यंगस्टर्स पर है जो 22 से 24 साल तक के हैं। ओके। तो इनिशियल मुझे कुछ मसाइल आए, लेकिन जब मैंने उनके साथ डिस्कशंस की, उन्हें ट्रेन किया, तो मुझे अभी मेरे डिसिप्लिन के मसाइल खत्म हो गए हैं। लॉन्ग जर्नी, मतलब मुझे 1 साल लगा इस सिस्टम को सीधा करने के लिए, लेकिन नाउ वही लोग जो सिस्टम को नहीं मान रहे थे उन्होंने माना। तो इसमें लोगों, ह्यूमंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेट मौजूद है, लेकिन आपने ट्रेनिंग ही उन्हें ऐसे दे दी, आपने उन्हें एक ऐसे इकोसिस्टम के अंदर बड़ा किया कि नाउ दे आर नॉट रेडी टू उस इकोसिस्टम को छोड़ने को तैयार नहीं। उन्हें इसमें फ्रीडम लगती है, उन्हें इसमें थ्रिल लगता है, उन्हें लगता है कि मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। तो वो भूल जाते हैं कि ऐसे नहीं होता। तो ये अलग डिबेट है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हैं। आप जैसे इंसान को जैसा बनाओगे इंसान वैसा बनेगा। एग्जैक्टली वैसा बनेगा, लेकिन वो साफ ब्लेम गेम का भी सिलसिला शुरू हो जाता है। आखिर में नाजरीन को जो है वो आपका मैसेज, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे। एक तो ये बारिशों के सिलसिले इस हवाले से कि हमें इनफरादी सतह पे, इज्तिमाई सतह पे हमें क्या, हम पे जिम्मेदारियाँ आयद होती है, एक तो इस हवाले से बता दें। दूसरा, कुछ ही घंटों बाद हम आज़ादी सेलिब्रेट करेंगे, तो उस हवाले से भी मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर हमारे नाजरीन के लिए कोई मैसेज दें। सबसे पहले पूरे नेशन को 14 अगस्त की बहुत मुबारक हो। जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। रात को बिल्कुल ये हुल्लड़बाजी और ये एक नया मसला रात को शुरू हो जाएगा, तो अल्लाह रहम करे। तो बाकी जहां तक बारिश की बात है, बारिश रहमत है। इसे रहमत हमारी नाकिस प्लानिंग बनाती है। क्लाइमेट चेंज के दौर में हमें मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, दुरुस्त डेटा और बर वक्त वार्निंग अब लग्जरी नहीं, ये जरूरत है। अब ये हुकूमतों के लिए भी है, पॉलिसी साजों के लिए भी है, इदारों के लिए भी और आम इंडिविजुअल्स के लिए भी है। अब ये लग्जरी नहीं रही, अब ये जरूरत है। बारिश को रहमत बनने दें, इसे ज़हमत मत बनाएं। बहुत शुक्रिया आसिम साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त का। आपने हमें ज्वाइन किया, हमें गाइड किया। नाज़रीन, यकीनन बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात कही। बारिश हमारे लिए बाइसे रहमत है, और जैसी मौसम जो है वो के बादल आते हैं तो एक इंसानी जो मूड है वो भी खुशगवार हो जाता है, लेकिन इसको ज़हमत हम खुद बना रहे हैं। तो सारा जो मलबा है वो इदारों पे ना डाला करें। कुछ एक बींगा ज़िम्मेदार शहरी, आपकी भी जिम्मेदारियाँ हैं, आप उस पर भी ज़रा फोकस करें कि आपने ये जो राह चलते मैं देखती हूँ कि गाड़ी से रैपर जो है वो बाहर फेंक दिए, घर के बाहर जो है वो गली में कचरा रख दिया। तो जब बारिश आती है तो वो चीज़ें आपके जो आपके घर के आसपास नाले हैं वहाँ चली जाती है, नाले बंद हो जाते हैं, पानी जो है वो प्रॉपर नहीं उसमें जा पाता। तो देखिए ये हमारी गफलत है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ होती हैं जो हमने पूरी करनी होती है, उसके जो रिजल्ट्स नताइज हैं वो बहुत बड़े और बहुत ही मस्बत होते हैं। तो प्लीज़ इस पर ज़रा ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि 14 अगस्त की खुशियाँ भी हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो ये भी हमारी एक जिम्मेदारी में आती है कि एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते हम तमाम अपने फ़राइज़ जो हैं उनको सर अंजाम दें, ताकि ये मुल्क जो है वो खुशहाल रहे, ये मुल्क जो है वो महफूज रहे, ये मुल्क जो है वो कामयाब बने। तो हमें एक कौम बनने की ज़रूरत है। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। आप तमाम देखने वालों को अगेन मेरी पूरी टीम की जानिब से 14 अगस्त की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। कल इस दिन को भरपूर तरीके से जो है वो हम सेलिब्रेट करेंगे। सच के साथ रहिएगा, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। इजाज़त दें। अल्लाह ने